بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ پاکستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا، میں ہوں آپ کی میزبان مہوش چودھری۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ایک اچھی خوبصورت اور پازیٹیو صبح کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ دن کا جو آغاز ہے وہ مثبت ہونا چاہیے، اللہ پاک کے بابرکت نام سے ہونا چاہیے۔ جب آپ خوبصورتی سے دن کا آغاز کرتے ہیں تو پھر باقی جو آپ کا ٹائم ہے، آپ کا وقت ہے، وہ اوبیسلی اچھا گزرتا ہے۔ جیسا آغاز ہوگا ویسی باقی کا دن جو ہے وہ گزرے گا۔ تو کوشش کیا کریں جیسی آنکھ کھلتی ہے فون کی طرف نہ بھاگیں، اپنا فون تلاش کرنے کی کوشش نہ کیا کرے کہ کہاں پڑا ہے، کس کے کتنی امپورٹنٹ میسیجز آئے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی نے کچھ ایسے دل توڑ دینے والی بات کر دی ہو تو آپ کا پورا دن جو ہے وہ اداس گزرے گا۔ تو فون کو ذرا سائڈ پہ رکھا کریں اور اٹھ کے نماز کے ساتھ تراوت قرآن پاک سے اس کے بعد فیملی کو تھوڑا سا وقت دیتے ہوئے آپ دن کا آغاز کیا کریں، تاکہ اچھی اچھی چیزیں آپ سوچ سکیں، اچھے اچھے کام آپ کر سکیں، آپ کی طبیعت جو ہے وہ فریش رہے۔ آگے بڑھتے ہیں اسی پیاری بات کے ساتھ۔ اوور آل جو سچویشن پچھلے 2-3 دن سے چلتی آ رہی تھی، جو مذاکرات کے تھے، وہ تو ہم سب کے سامنے ہے۔ پاکستان کا جو نام نمایاں ہمیں نظر آیا پوری دنیا میں، پوری دنیا کی جو نظریں تھی وہ اسلام آباد پہ تھی، تو یہ ایک بڑی خوشی کی بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیچ میں ہیپننگز بھی ہوتی رہی۔ یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے، مذاکرات جو ہے وہ اس کا کوئی حتمی ایسا کوئی رزلٹ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، لیکن پھر بھی ایک پازیٹیو چیز تھی کہ دو ایسے افریقین کو لا کے آمنے سامنے جو ہے وہ بٹھا دیا گیا۔ یہی بہت بڑی ہمارے لیے کامیابی تھی۔ لیکن اس میں جو کچھ نیگیٹو پوائنٹس ہمیں دیکھنے کو ملے، خاص کر ہمیں ہمارے جو میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں، جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، ان کی طرف سے، لیکن میں یہاں پہ لمبی چوڑی اس پہ بحث نہیں کرنا چاہوں گا۔ ایک چھوٹا سا پوائنٹ آف ویو آپ لوگوں کے لیے کویسچن مارک کے طور پہ چھوڑنا چاہوں گی، تاکہ آپ بھی اس پہ ذرا سوچیں۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ریپرزینٹ، اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کلچر کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کس طرح ہوتا ہے، کوئی آ کے آپ سے پوچھتا نہیں ہے، وہ آپ کے پہناوے کو دیکھ کے وہ جج کرتا ہے کہ یہ بندہ کہاں کا ہو سکتا ہے، یہ آیا مسلم ہے یا پاکستانی ہے۔ آپ کا جو لباس ہے وہ پہلے آپ کی جو ہے وہ نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کس کنٹری کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سو بعد میں اگر آپ یہ بات کریں کہ ہمیں مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے یا ہمارے جو ہے وہ کریکٹر پہ بات کی جا رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں بولنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ ایک ایسا ایونٹ، ایک ایسا موقع جس کو ہم اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ انٹرنیشنل جو میڈیا ہے، جو جرنلسٹ ہے، وہ بھی ہوں گے اور لوکل بھی ہوگا، تو کوئی ہم پہ یا ہماری کنٹری پہ یا ہمارے کلچر پہ بات نہ ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ کیا آپ نہیں سمجھتے، یہ آپ ناظرین سے میرا کویسچن ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کسی بھی ایسے ایونٹ پہ، کسی بھی ایسی جگہ جانے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے، تیاری کر لینی چاہیے کہ میں کسی اپنی پرسنل گیدرنگ میں نہیں، ایک ایسے ایونٹ کو اٹینڈ کرنے جا رہا ہوں جس کے اوپر پوری دنیا کی نگاہیں ہوں گی، ایک انٹرنیشنل لیول کا ایک ایونٹ ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ہے۔ تو کسی طرح کی کوئی بات میرے ذات کے اوپر یا میرے ملک کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ سوال میرا آپ سے ہے، آپ اس سوال کا جواب سوچیں، تلاش کریں، ہمیں بھی فیڈ بیک اس بارے میں ضرور دیجیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، آج کی پہلی سٹوری آپ کے ساتھ ہم شیئر کر لیتے ہیں، آج کی پہلی ڈوز ہم آپ کو دے لیتے ہیں۔ آج کی جو پہلی سٹوری ناظرین یہ چائنا کی ہے۔ چائنا کی بات کریں، ویسے تو جو چائنا کے معاملات ہیں سب کے ساتھ بڑے اچھے ہیں، اوور آل ان کے کام کی ہم بات کریں، ان کے جو انیشیٹیوز ہوتے ہیں کیا کمال کے ہوتے ہیں، اور نت نئی کچھ نہ کچھ جو نئی چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہے چائنا کے حوالے سے۔ تو یہ سٹوری بھی ہماری چائنا کے حوالے سے، تو آئیے ذرا آپ کو ڈیٹیل سے بتاتے ہیں۔ اور یہ ایک دنیا کا سب سے لمبا جو ایسکیلیٹر ہے اس حوالے سے ہے، اور ویڈیو کی بات کی جائے تو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پہ اس نے دھوم مچا دی ہے۔ آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی حیران رہ گئے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن جناب چائنا ہے، آپ نے ان کی جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو ان کا پیشن ہے، وہ اوبویسلی آپ نے دیکھا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر ایک مقبولیت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے۔ اچھا، اس کی اگر لمبائی کی بات کی جائے تو اس کی لمبائی 905 میٹر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور اگر دیکھا جائے ساتھ ساتھ مزید کچھ ڈیٹیل، یعنی کہ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو 80 منزلہ عمارت جتنی اونچائی تک پہنچنے میں یہ ایسکیلیٹر جو ہے وہ 21 منٹ کا وقت لیتا ہے۔ مطلب اگر آپ نے جانا ہے 80 جو کہے منزل ہے، آپ نے وہاں تک ٹاپ تک پہنچنا ہے، تو آپ کے کم از کم 21 منٹس جو ہے وہ لگ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کے وقت اگر بات کی جائے تو یہ بڑا خوبصورت نمایاں ایک منظر پیش کرتا ہے، جیسے آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ ایک روشنیاں چمکتا دھمکتا یہ جو ہے وہ ایک دلکش منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں نے
ख़ास कर इस मंज़र को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और ना सिर्फ इंजॉय कर रहे हैं देखने वाले आके इससे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, बल्कि इस सिस्टम को, इस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और ये कोई पहला प्रोजेक्ट नहीं है, ये कोई पहला इस तरह का सिस्टम आपने चाइना में नहीं देखा, बल्कि इससे कबल और भी बहुत सारे इनिशिएटिव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो चाइना को लेके हमारे सामने आती रहती हैं, उनके कारोबार को लेके, डिफरेंट प्रोजेक्ट को लेके इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो दिस इज़ रियली गुड, और मुझे लगता है कि चाइना से बाकी लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए कि कितनी तेज़ी से, किस तरह से मुतहर्रिक होकर वो अपनी कंट्री के लिए नित नया कुछ ना कुछ जो है वो करते रहते हैं। तो आइए ज़रा अब टॉपिक की जानिब बढ़ लेते हैं। टॉपिक आपको बता लेते हैं जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी कंट्री, एक ऐसे मुल्क में है, वैसे तो अब हमें पाकिस्तानी कहलवाते हुए कुछ लोग पहले कहते थे हमें शर्म महसूस होती है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपको ये कहते हुए शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं, जो अभी आपके पूरी दुनिया में आपकी वाह वाह हो रही है, जो आपके नाम की जो है ना वो गूंज हमें सुनाई दे रही है। इस वक्त फिर भी अगर मैं बात करूँ तो हम एक तरक्की पजीर ममालिक में है, तरक्की याफ्ता इंशाल्लाह एक ना एक दिन ज़रूर बनेंगे। बट राइट नाउ जो सिचुएशन है जिसमें हम बात करने जा रहे हैं वो है कर्ज़े के हवाले से। जो लोग बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि अगर कहीं ना कहीं वो बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो किसी रिलेटिव से या बैंक से या किसी ना किसी कंपनी से उन्होंने लोन ज़रूर लिया होगा। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या कर्ज़ा लेकर जीना, क्या ये वाकई ही ज़रूरत के तौर पे उन्होंने लिया होगा, या कहीं ना कहीं हमने ये अपनी आदत बना ली है। इस पे आज हम बात करेंगे, क्योंकि ठीक है एक ये बात मैं मानती हूँ कि महंगाई आ रही है। पहले हम जितना कमाते थे वो कहीं ना कहीं पूरा पड़ जाता था, अब डबल ट्रिपल भी कमा रहे तो वो पूरा नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल यहाँ पे ये भी आता है, हमारा लाइफस्टाइल वो भी तो हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हम पहले अगर 2-4 जोड़ों में खुश होते थे, अब हमारे 15-20 जोड़े होने चाहिए। तो ऑब्वियसली हमने भी चीज़ें जो है वो काफ़ी हमने फैला दी हैं, एक लंबा चौड़ा जो है वो सिलसिला हमने शुरू कर दिया, अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशात को हमने बढ़ावा दे दिया है। तो आइए ज़रा इस पे इन डिटेल बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम अपनी तमाम तर चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। उमैर रज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे उमैर? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमैर, क्या समझते हैं, एक जर्नल से राय ज़रा पहले दे दीजिए, फिर ज़रा हम डिटेल पे आते हैं कि इस वक्त जो सिचुएशन है ओवरऑल। मुझे वैसे तो अगर मैं IMF को लेकर बात करूँ तो हर बच्चा जो है आने वाला या आया हुआ है वो कर्ज़दार है, लेकिन जनरली एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी कि कर्ज़ा कुछ लोग जो लेते हैं, क्या वो मजबूरी के तहत ले रहे हैं या कहीं ना कहीं आदत बनाई हुई है? क्योंकि आप इस फील्ड से हैं तो यू नो वेरी वेल। देखिए, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो इसमें ना दोनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स एंड मैच चलती हैं। हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। कुछ लोग जो कम आमदनी वाले हैं और उनकी ज़रूरियात हैं, उन्होंने अपनी लाइफ सर्कल को चलाना है, तो उनके लिए तो एक ज़रूरत है, एक मजबूरी है, उन्होंने लेकर चलना है। लेकिन बहुत हद तक ना हमारी इसमें स्पेंडिंग हैबिट्स जो हैं वो काउंट करती हैं, वो मैटर करती हैं कि हमारी हम उस पैसे को, जो हमारी आमदन है, हम उसको खर्च किस तरह कर रहे हैं, किन ज़राए पे कर रहे हैं। और जब हमारे पास पैसे आ रहे हैं तो हम उनको ज़्यादा खर्च कर रहे हैं या उनको हम अपने जो है वो रेनी डेज के लिए, कमिंग डेज के लिए हम कुछ सेव भी कर रहे हैं। तो ये एक मिक्स एंड मैच है बिहेवियर का, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस बिहेवियर के ऊपर कुछ बताया नहीं जाता, कुछ समझाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता, एजुकेट नहीं किया जाता। तो इस वक्त क्या जो एक कहते हैं ना बजट बनाने का वो एक सिलसिला हम सुनते थे कि अभी भी बहुत सारे घरों में ये चीज़ होती है कि आपने मंथली बजट बनाना है, तो क्या अब ये बजट बनाने का सिलसिला हमने ख़त्म कर दिया है, या सही बजट नहीं बनाया जा रहा कि हमारे हम जो कमा रहे हैं वो पूरा नहीं पड़ रहा और हमें लोन लेना पड़ रहा है? देखिए, बजट समहाउ हर शख्स अपनी ज़ात में बनाता है, अपने कैलकुलेशन करता है, लेकिन कुछ अनफोर्सी जो एक होता है ना प्रॉपर तरीका बनाने का, उसको समझने का कि जी आपने कुछ अपनी सेविंग्स रखनी है, कुछ आपने मुश्किल टाइम के लिए रखना है, देन आपने जो है वो अनफोर्सीन देखना है कि यार ये जो रूटीन में चल रहा है लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए, उसमें मुझे क्या करना है, वो आपने मैनेज करना है। देन फिर रूटीन के मैटर्स जो हैं वो साथ चलाने। होता ये है कि हम जो कमा रहे हैं, हमने उससे अपना डे रन तो कर रहे हैं, अपना जो डेली की डेली अर्निंग को स्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ रही है तो फ़ौरन फिर इर्द गिर्द जो है वो कर्ज की तरफ भाग रहे हैं। तो ये एक उसका एक फैक्टर बनता है। तो एक और चीज़ बताएं कि हम देख रहे हैं कि जो हुकूमत वक्त है वो लोगों को लोन दे रही है,
آسان ایک ساتھ یا بڑے فوری انسٹنٹ جو ہے وہ قرضہ مل جاتا ہے، کیا یہ چیزیں بھی لوگوں کو اس طرف مائل کر رہی ہیں؟ بالکل مائل کر رہی ہیں. دیکھیں یہ تو ایک مارکیٹ ہے نا, جب قرض لینے والے موجود ہیں تو پھر قرض دینے والے موجود ہیں, ان کا وہ ایک سورس آف انکم ہے, انہوں نے اس کے اوپر ارن کرنا ہے. گورنمنٹ کا جہاں تک کام ہے, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, وہ ایک اسپیسیفک کاز کے لیے, کسی گھر بنانے کے لیے, کسی اور مقصد کے لیے جو وہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, کمرشل بینکس ہیں, وہ اپنی جو ہے ان کا ایک بزنس ہے, انہوں نے اس کو رن کرنا ہے. بٹ جو لینے والا ہے, جو کنزیومر ہے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی نیڈ کے اوپر اور اس کی ہیبٹ کے اوپر, اس کی ضرورت کے اوپر, کہ وہ آتا ہوا تو بہت اچھا لگتا ہے, لیکن جب اس کو ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کو ادا کرتے ہوئے جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بلکہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 2008 میں یہ لونز اور ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس امریکہ سے سٹارٹ ہوا تھا, جس نے پوری دنیا کو بہت زیادہ افیکٹ کیا تھا. اس میں انہوں نے ان لوگوں کو بھی لون دے دیا تھا جن کی ہسٹری پہلے سے جو ہے وہ خراب تھی, لیکن انہوں نے اپنی اکانومی کا سرکل چلانے کے لیے کنسٹرکشن بیسڈ لون دیا, اور وہ جب ڈیفالٹ ہوا دین پھر اس کے پیچھے جہاں پہ جو انویسٹمنٹس ہوئی تھیں, جن لوگوں نے شیئرز پرچیز کیے ہوئے تھے, پورا ایک سرکل دنیا کا جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا, اور ایک ریسیشن سٹارٹ ہو گیا تھا. تو یہ لون ہی کی بدولت جو ہے وہ اکانومی کا ایک اتنا بڑا جھٹکا لگا. تو اس وقت زیادہ تر اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کے پاس کس طرح کے لوگ زیادہ آتے ہیں؟ یعنی کہ ان کا لون اوبیسلی لیتے ہیں ڈیلی بیسس پہ, کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, تو ان کا بیسک پوائنٹ آف ویو کیا ہوتا ہے کہ لون کیوں لے رہے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے نا, لون لینے والوں کی میں بہت سے ایسے افراد بھی آئے ہیں جن کے بارے میں کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو جو کرنٹ اکنامک کرائسس آیا, جو ہر چیز کی قیمتیں بڑھی ہیں, پھر اس میں بہت سارے ایسے افراد تھے جنہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہے. اب کسی نے کوئی شادی کرنی ہے, کسی نے کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, تو اب وہ اپنے آپ کو اس جگہ میں مینٹین کرنے کے لیے وہ پھر لون کی شکل میں کہیں رائٹ لیفٹ سے جو ہے نا وہ اس چیز کے اندر انڈلج ہو رہے ہیں, دین پھر وہ اس کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں دکھاوے کے لیے بھی, جیسے شادی کا آپ نے ذکر کیا, اگر دیکھیں ہم اسلام کی بات کریں تو اس میں تو بڑی سادگی کے ساتھ شادی کا کہا گیا, اگر آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ شادی کر دیتے ہیں. بریک لینے, بریک کے بعد اس پوائنٹ پہ ہم بات کرتے ہیں. بڑا اہم یہ فیکٹر ہے دکھاوا, جو اس وقت بہت زیادہ ہمارے خون میں رچ بس چکا ہے, تو اس پہ ان ڈیٹیل بات کر لیتے ہیں. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں قرضہ لینا, کیا یہ ہماری ضرورت ہے یا پھر عادت بنتی جا رہی ہے, اس پہ بات کریں. عمیر ہمارے ساتھ ہے. عمیر, ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کرنے جا رہے تھے دکھاوے کے حوالے سے. شادی کا آپ نے ذکر کیا تھا, اسلام کی بات کریں اس میں بڑی سادگی کے ساتھ آپ کو شادی کی اور اپنے جو ایونٹس کرنے کی جو ہے وہ تلقین کی گئی ہے, لیکن ہم آ جاتے ہیں بڑھ چڑھ کے دکھاوا کرنے پہ کہ اگر میں نے سادگی کے ساتھ شادی کی یا میں نے ایک بڑا ہیوج فنکشن نہ رکھا تو لوگ کیا کہیں گے. تو دکھاوے کے لیے بھی اب یہ قرضے کا رجحان بڑھ رہا ہے. دیکھیں بہت سارا جو ہم کنزیومر ہے نا, وہ کنزیوم ہی کر رہا ہے اپنی لگژریز کو مینٹین کرنے کے لیے. دیکھیں جتنی گاڑیاں ہیں بڑی بڑی آپ لے رہے ہیں, جو کہ ضرورت سے زائد ہیں, ایک سے زیادہ گاڑی لے رہے ہیں, کیونکہ بہت کم پیسے دے کر ہر بندہ افورڈ کر سکتے ہیں, وہ بھی تو ایک قرضے کی قسم ہے نا. ایسے ہی ہے. اسی طرح جو شادی اور اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنے ظاہر ایک سوسائٹی کا پریشر ہے, ایک سوشل پریشر کو لے کے ایک انڈیویجول, ایک فیملی, ہر بندہ جو ہے اور اس کا یہی ہوتا ہے کہ جی میں اچھے سے اچھا جو ہے نا وہ پریزنٹ کر سکوں. تو وہ ایک ہیبٹ بن گئی. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس سے ذرا اپنے آپ کو روک بھی لیتے ہیں, اور وہ لوگ آگے آسانی میں بھی رہتے ہیں, اور جو لوگ اس موقع کے اوپر نہیں رکتے ڈیفینیٹلی وہ پھر آگے جو ہے ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. ہم تو مطلب کچھ تربیت میں بھی چیزیں ایڈ ہوتی ہے, تو ہمیں بچپن سے یہ بتایا گیا, سنتے آئے کہ کبھی قرض نہیں لینا, کیونکہ اگر آپ پہ کوئی قرضہ ہوگا نا تو آپ کے رزق میں برکت نہیں آئے گی, جو آپ کما رہے ہوں گے نا وہ آپ کا پورا نہیں پڑے گا. تو کیا رائٹ نو جو سچویشن ہے, کیونکہ ہر بندہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے, تو ہم یہ کہیں کہ اس وجہ سے کہیں نہ کہیں ہمارے وہ رزق میں بھی برکت نہیں آ رہی؟ دیکھیں بالکل آپ اس کو دیکھیں کہ نبی پاک نے اس سے پناہ مانگی ہے, اس کو جو ہے وہ پسند نہیں کیا, اور ایون مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ قرض جو ہے وہ باقی ادا کرنا جو ہے واجب الادا ہوتا ہے. تو اس کی جو یہ جو تربیت ہے نا ہماری, کیونکہ ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں شاید ویسٹرن اکانومی کو, وہ اکانومی چلتی ہے انسٹیٹیوشنل لونز کے اوپر, ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ای ایم آئیز پے کر رہا ہے, ہر چیز جو ہے وہ وہاں پر آپ کو تھرو بینک مل رہی ہے, چاہے سیل فون ہو, گاڑی ہو, گھر ہو, یا اس کے علاوہ آپ کی جو ہے کنزمپشن ہو. ہم اسی ماڈل کو فالو کرتے کرتے اس جو برائی اس کے اندر دھنستے جا رہے ہیں, اور ہم اب اس کو ہیبٹ بناتے جا رہے ہیں. لگژری فونز بھی اس سے لیے جا رہے ہیں, بڑی گاڑیاں بھی اس سے لی جا رہی ہیں. ہاں اگر کوئی آپ کی کنزمپشن ایسی ہے, کوئی آپ نے اس کو انویسٹ کرنا ہے, اگر آپ کا ریٹ آف ریٹرن زیادہ ہے اور اس میں سے اس کو پے بیک کرنا ہے, دین تو ایک جو ہے وہ فیزیبل ماڈل بنتا ہے. لیکن اگر جسٹ کنزیوم کرنا ہے
اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنا ہے دین اس کو پے بیک کرنا ہے, تو وہ ایک بہت زیادہ ایک ویشیس سرکل میں ہم تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان پھنس جاتا ہے, یہ ایک شیطانی چکر ہوتا ہے, پھر اس میں سے نکل. اور بہت بڑی چیز یہ کہ آپ کی ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. جب ایک دفعہ ہوا دین نیکسٹ ٹائم پھر ہو گیا, دین نیکسٹ ٹائم پھر ہو گیا. یس, ونس ان اے بلو مون زندگی میں کبھی انسان کو ضرورت ایسی پڑ جاتی ہے, ایسی سچویشنز آ جاتی ہیں, تو اس میں سے گزرا جا سکتا ہے. بٹ ایک ہیبٹ بنا لینا اور اسی کو لے کے چلنا. اور سب سے جو بڑا فیکٹر ہے نا, ہمارے یہاں کہیں پہ بھی فائنینشیل لٹریسی کا کوئی سبجیکٹ, کوئی ٹاپک کسی لیول کے اوپر پڑھایا نہیں جاتا. لوگوں کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ بھئی کمانا کیا ہے, خرچ کیا کرنا ہے, سیو کیا کرنا ہے, انویسٹ کیا کرنا ہے. ہم جو کما رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اڑا رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم جو ہے وہ مینٹین نہیں کر پاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جہاں پہ ہم ویسٹ سے باقی ساری چیزیں لے رہے ہیں, تو ہمیں ایک اچھی چیز بھی لینی چاہیے. اور خود ہر بندہ اپنے لیول کے اوپر آج کے دور میں کوئی بھی چیز سیکھنا, کوئی بھی چیز سمجھنا, کسی بھی شخص کے لیے, کوئی بچہ ہے, گھر پہ بیٹھی خواتین ہیں, بڑے ہیں, ان کے لیے مشکل نہیں ہے کہ وہ فائنینشیل لٹریسی کو سیکھیں, اپنی فائنینشیل مینجمنٹ کو خود ڈیولپ کریں. آپ ایک بہتر سورس آف انویسٹمنٹ, ایک بہتر سیکیور سورس آف انویسٹمنٹ تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیول پر اس کو لے آئیں کہ وہ آپ کی پوری کی کا ایک آلٹرنیٹیو انکم کا سورس بن جائے. آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ایک بجٹ بنانا جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے جس میں ہماری سیونگ بھی رہے اور جس میں ہماری جو ایک روزمرہ کی ضرورت ہے وہ بھی پوری ہوتی رہے؟ دیکھیں, ایک بڑی عام سی بات ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو پہلے خرچ کر لو, جو بچ گیا وہ سیونگ ہے. جبکہ سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہلے سیو کر لیں, دین جو بچ جائے اس کو جو ہے وہ خرچ کریں. اب یہ ایک بیسک فارمولا ہے اور اس کے مطابق جو ہے. اور دوسرا, زندگی میں ایک بات ہم ہمیشہ سنتے ہیں, چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں, ہمیں اس کے مطابق رہنا چاہیے. یس, اگر چادر, ہمارے پاؤں تو چادر سے باہر آج کل جا رہے ہیں, اور اگر چادر سے باہر جا رہے ہیں تو اپنی پھر چادر کو بڑا کرنے کی جو ہے نا وہ ایفرٹ کرنی چاہیے, تاکہ اس کو کھینچ کے مانگ تانگ کے ادھر ادھر سے پکڑ کے پورا کرنے کی بجائے کچھ سالڈ گراؤنڈز کے اوپر, کچھ کنکریٹ گراؤنڈز کے اوپر ہمیں جو ہے نا اپنی جو ہے ایسی فائنینشیل پلاننگ جو ہے کرنی چاہیے. اچھا, اب جو جن کی اگر میں سیلری کی بات کروں 25-30 ہزار ہے, 35 یا چلے 50 ہزار کر لیں, وہ کس طرح سیونگ کا سلسلہ شروع کریں؟ دیکھیں, سیونگ کا سلسلہ کے لیے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بہت بڑی اماؤنٹ سے کرنا ہے, وہ تو ایک بالکل چھوٹی اماؤنٹ سے بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن لو ویج پرسن کے لیے تو اس کی ضرورت شاید مجھے زیادہ, میں سمجھتا ہوں کہ جتنی زیادہ مشکل ہے ان کے لیے اس کو سیو کرنا, ان کی ضرورت بھی اتنی زیادہ ہے. اور ان کے لیے وہ اس وقت سب سے زیادہ مشکل سچویشن میں, اور جس طریقے سے مہنگائی بڑھ رہی ہے, اب بہت سارے افراد اس جو لائف سٹائل ہے اس سے نکل کے ایک بیسک لائف سٹائل کی طرف آ رہے ہیں, ایک بیسک ارننگ کی طرف آ رہے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ بھئی ہر شخص کمائے, ہر شخص جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرے. ایک اگر ارننگ کا سورس ہے تو سیکنڈ سورس کریٹ کیا جائے, اور ہر بندہ اس کو جو ہے نا ایک سمجھے کہ ایک رسپانسبلٹی سمجھ کے اس کے ساتھ جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کرے. یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کل کس نے دیکھا ہے, جو ہے آج ہے, ابھی ہے, کل کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو یہ آج جیو والی جو چیزیں ہیں کہ آج ہی ہم نے جینا ہے, کل کا پتہ نہیں ہے, اس سے بھی مالی مشکلات میں اضافہ بالکل ہوتا ہے. جب ہم نے آگے کا دیکھنا نہیں ہے, جب ہم نے کل کے بارے میں نہیں سوچنا, تو دین ڈیفینیٹلی ایسا شخص جو ہے وہ اس کو ایک مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ایک مشکل جو ہے وہ آتی ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا بس ٹھیک ہے جو ہے کر دیا, آج میں جینے والے لوگ جو ہے نا, ٹھیک ہے کل کے دن کا بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے, لیکن کل کے دن میں جو انفورسین سچویشن ہوتی ہے اس میں انسان کو جو ہے وہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. سمجھداری کا تقاضا, اور جو آپ کی ایک میچورٹی ہے اور آپ کی جو ایک گروتھ ہے, مینٹل گروتھ ہے, یہ اس سب کا انڈیکیٹر ہے کہ آپ آنے والے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو کیسے پلان کرتے ہیں. ہمارے لوگ کیوں اس چیز سے سبق نہیں سیکھتے کہ جب آپ قرضہ لے لیتے ہیں تو جیسے آپ نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ اس کو پھر واپس کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے, مسئلہ تب آتا ہے. تو آیا آپ قرضہ لے کے اپنے اس لائف سٹائل کو, اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنے کی بڑی کوشش کر رہے ہیں, تو آیا آپ اس میں تھوڑی سی تبدیلی رد و بدل کر لیں, تو ہم اس بدلاؤ کی طرف کیوں نہیں آ پا رہے, جبکہ قرضہ لینے پہ اور پھر اس کو واپس کرنے میں ہمیں زیادہ ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ ایزی لگتا ہے نا ہمیں اس ٹائم پہ, دیکھیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا, اپنی ہیبٹ کو چینج کرنا سب سے مشکل کام ہے, یا اپنے لیے نیا سورس آف انکم جو ہے وہ کریٹ کرنا یہ مشکل کام ہے. ہمیں اس سے آسان لگتا ہے کہ یس ہم جو ہے وہ لے لیں, دین پھر
کچھ ٹائم کے واپس ہو بعد جائے گا آہستہ آہستہ, لیکن جب واپس کرنے کے بعد آتی ہے تو اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا, بلکہ کہتے ہیں قرضہ ہنسنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا وہ واپس مانگے تو آگے سے ہنسنا شروع کر دے کہ بھائی کون سا قرضہ میں نے. کون سا قرضہ. تو ہمیں جو ہے کیونکہ آگے کا ہمارے پاس پلان نہیں ہوتا ہے, دین وہاں پر پھر سوچا جاتا ہے. اچھا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی آپ کسی دوسرے شخص سے لے کے, نوٹ انڈیویجول لیول سے لے کے گورنمنٹ لیول کے تک, اسٹیٹ لیول پر یہی چلتا ہے نا کہ ادھر سے لے کر ادھر دے دیا, اور بٹ ان ایکچوئل جو ہے رہتے آپ وہ قرضے والی سچویشن میں ہی ہے, اسی سچویشن میں اسی وشیس سرکل کے اندر رہتے ہیں. اپنی اکانومی کو, اپنی پرسنل اکانومی کو دیکھیں, پیسے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر یہ ملٹیپلائی ہوتا ہے اس نے ادھر گھوم کے پہنچ جانا ہوتا ہے, اس نے وہاں پر اٹریکٹ ہو جانا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فیوچر انکم, جو ابھی آنے والی انکم ہوتی ہے, جو ابھی آپ کے پاس آئی نہیں ہے, وہ سیلری جو آپ کو اگلے مہینے ملنی ہے, وہ بونس جو آپ کو اگلے مہینے ملنا ہے, وہ ڈیل جو ابھی آنے والے ٹائم میں میچور ہونی ہے, اس کو اینٹیسپیٹ کر کے اسے خرچ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کی وہ فیوچر انکم ہے, اس نے آنا ہے, اس نے نہیں آنا, اس کے آنے میں کیا ہرڈل ہوگی, یا جب وہ آئے گی اس کے ساتھ اس ٹائم پہ آپ کی کیا ضرورت کریٹ ہوگی. تو یہ ایک ہمارے یہاں بہت بڑا ہیبٹ ہے, بہت زیادہ کلچر ہے کہ جو آنے والے پیسے ہیں, جو آنے والی انکم ہے, اس کو آنے سے پہلے ہی کہیں نہ کہیں کنزیوم کر چکے ہوتے ہیں. ہمارے پلان جو ہے نا وہ ہو چکے ہوتے ہیں. جو قرضہ دینے والے ادارے ہیں, کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کی پھر پالیسیوں میں تھوڑا سا بدلاؤ, تبدیلی آنی چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے, جو ضرورت مند ہے, بیسک جس کو واقعی ہی ضرورت ہے, اس کو قرضہ دے دیا جائے, نہ کہ وہ جو اپنے اسٹینڈرڈ کو مینٹین رکھنے کے لیے یا بار بار اگین اینڈ اگین قرضہ لے رہے, اس سے تھوڑا سا اوائڈ کرے. کیونکہ دیکھیں بہت سارے ہمارے اس وقت ضرورت مند بھی لوگ ہیں جو اپنا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں. لائک اس طرح کے قرضے اس طرح کے لوگوں کو دیے جائیں, نہ کہ جنہوں نے ایک نئی اچھا جی گاڑی آ گئی ہے تو میں نے وہ گاڑی لینی ہے تو اس کے لیے قرضہ چاہیے. دیکھیں اب جو اوور دا ٹائم سٹارٹ میں ایسے ہوتا تھا کہ ہر لینے والے کے پاس جو ہے نا وہ اویلیبلٹی کر دی جاتی تھی, لیکن اوور دا ٹائم گورنمنٹ آف پاکستان نے, اسٹیٹ بینک نے کچھ سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ وہ شخص جو آلریڈی جس کی انکم ڈیفائنڈ ہو, جس کی انکم جو ہے سیکیور ہو, اور اس انکم کی 50% تک جو ہے نا وہ پے آف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, اس کے حساب سے اس کو لائک اگر کوئی بندہ 50,000 کما رہا ہے تو 25,000 تک کی انسٹالمنٹ کا یا 25,000 تک کا جو قرضہ ہے نا وہ منتھلی وہ نکال سکتا ہے. تو اس لمٹ تک اسے دیا جاتا ہے, اس سے اوپر جو ہے وہ اس کو نہیں جانے دیا جاتا. تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ کنٹرول, سیلری وغیرہ کو دیکھ کے یا دیکھ کے, اس کی آمدن کو دیکھ کے, اس کی آمدن میں سے اس کی ضروریات نکال کر دین جو بچتی ہے اس کے حساب سے اس کو جو ہے وہ لون دیا جاتا ہے. اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو ہے نا ایک بریک لگ گئی. بہت سے لوگوں کی ضرورت بھی ہوتی تھی, جینون ضرورت بھی تھی, یا جس بھی مد میں لینے کے لیے آتے تھے, ان کو اب یہ ایک باؤنڈری مل گئی کہ یار اس لمٹ سے آگے نہیں جانا. بچوں کے فیوچر کے لیے, یعنی کہ اب پیرنٹس نے آج قرضہ لے لیا کہ بچوں کو ایک اچھا لائف اسٹائل دینا ہے, یا اسکول کی فیسز کی بات کریں تو وہ بھی آج کل آسمانوں کو چھو رہی ہیں, یا ایک اچھا گھر بنانے کے لیے, یا بچوں کو لگژری لائف دینے کے لیے, ایک اچھی سی گاڑی پرچیز کرنے کے لیے. اب باپ نے تو قرضہ لے لیا, خدا نخواستہ کل اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اب یہ بوجھ تو اوبیسلی بچوں پہ آئے گا. تو اس بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں پہ یہ ذمہ داری آنا یا ان کے فیوچر کے لیے یہ اوبیسلی خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہی ایک ایسی ڈینجرس اور بہت اچھا جو ہے کویشچن ہے کہ ہم آگے دے کر کیا جا رہے ہیں, ہم آگے کیا کوئی لائبلٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ایسٹ چھوڑ کے جا رہے ہیں. قرضہ جو ہم لے رہے ہیں کیا وہ ہم کسی ایسٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے لے رہے ہیں, یا ہم اپنے اوپر کوئی لائبلٹی کھڑی کر رہے ہیں. تو یہ اگین اس فائنینشیل پلاننگ, اس فائنینشیل لٹریسی کا, اس فائنینشیل ایجوکیشن کا جو کیا کہتے ہیں ایک پارٹ ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے, جو کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو چیز لے رہے ہیں, جو ہم لینا چاہ رہے ہیں جس مقصد کے لیے, اس کا آنے والے ٹائم میں پے آف کرنے والا کون ہوگا, وہ لائبلٹی کس کے اوپر شفٹ ہوگی, ٹرانسفر کیا, اس کو ہم نے اس کی سیکیورٹی کا میکنزم ہم نے کیا بنایا. اگر یہ ساری چیزیں ہم ساتھ کر دیں گے تو دین تو ٹھیک ہے, ایک سرکل ہے, یس مارکیٹ کے اندر, ملک کے اندر پیسہ موجود ہے, ایک سرکل سے لیا جا رہا ہے, اس کو دین پے آف کیا جا رہا ہے. اگر تو وہ ایز کریٹ کر رہا ہے اور اس سے ایز کریٹ ہو رہی ہے, وہ کسی پروڈکٹیو چیز میں لگ رہا ہے, دین تو بہت اچھا ہے. ادروائز ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی بچوں کو پڑھانا از ون کائنڈ آف انویسٹمنٹ ہے نا. اگر وہ اپنے بچوں کو مشکل حالات میں پڑھا دیتے ہیں, آنے والے ٹائم میں حالات بہتر ہو جاتے ہیں. بٹ اگین یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جی وہ آپ کس حد تک مینٹین کر سکتے ہیں, کتنا عرصہ وہ لون کے بیس کے اوپر چل سکتے ہیں. اگر تو وہ اس کو ساتھ ساتھ اتار کے مینٹین کر سکتے ہیں دین تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ادروائز پھر اس میں سے نکل کے بالکل ایک بیسک لائف سٹائل, بیسک جو ہے نا اس کی طرف آنا چاہیے. اوبویسلی
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت قرضہ لینے والوں کی جو ریشو ہے وہ خواتین میں زیادہ کہ مرد زیادہ لے رہے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ چونکہ رسپانسبلٹی زیادہ مردوں پہ ہوتی ہے اور بائی آل مینز ہماری سوسائٹی میں انہوں نے ایک کلچر ہے نا کہ انہوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہی اس کے اوپر ہے. لیکن اب جیسے تعداد بھی بڑھ رہی ہے خواتین. اچھا اسی بات کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے پیغام اس میں ایڈ کر دیجیے گا خواتین اور مرد دونوں کے لیے جو قرضہ ضرورت کے لیے لیتے ہیں یا عادت کے لیے لیتے ہیں. لیکن قرضہ جو بھی جس بھی پرپز کے لیے لیں، ضرورت کے لیے لیں یا عادت کے لیے لیں، سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی جو سورس آف انکم ہے، اپنی جو آمدن کے ذرائع ہیں ان کو بڑھائیں، نہ کہ جو ہے نا لائبلٹی کو کریٹ کریں اور اس کے لیے کوئی اسکل سیکھیں، کوئی کام سیکھیں، اس کو جو ہے نا لے کر آگے بڑھیں تاکہ جو آنے والے ٹائم کے اندر آپ کی جو پرابلم ہے یہ مستقل طور پہ ختم ہو سکے. بالکل، تھینک یو سو مچ عمیر آپ کے وقت کا. ناظرین اوبیسلی بڑی اچھی انہوں نے بات کی کہ اگر آپ قرضہ لے رہے تو ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں کہ آپ کو واپس کوئی ریٹرن آتا رہے اور ساتھ ساتھ آپ اس قرضے کو اتار سکیں، نہ کہ یہ آپ اس کے بوجھ تلے دبتے چلے جائیں یا اس جال میں پھنس جائیں جو کہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے اور زیادہ مشکلات جو ہے وہ کھڑی کر سکتا ہے. تو یہ سوچنا آپ نے ہے کہ ضرورت کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس کو عادت نہ بنائیں، اور اس طرح کی کچھ عادتیں جو ہے نا وہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی اور ہماری خوشیوں کے لیے، لائف کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی. بریک کی جانب بڑھے، بریک کے بعد اگلا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے، ہماری روزمرہ زندگی سے ریلیٹ کرتا ہے. ٹاپک بتانے سے پہلے آپ کو ایک رپورٹ کی جانب ہم لیے چلتے ہیں جو کہ مظفر گڑھ کی ہے اور پھلوں کی نمائش ہوئی ہے جناب، اور اس پر ایک رپورٹ بنائی گئی ہے. تو آئیے ذرا یہ دیکھ لیتے ہیں. جی ناظرین، پیارے پیارے ننھے منے چھوٹے بچوں نے جو ہے وہ سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا شکریہ ادا کیا، اور اوبیسلی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی رہنی چاہیے. خوبصورت سی جو ایگزیبیشنز ہیں پھولوں کے حوالے سے، یہ اوبیسلی ایک اچھا انیشیٹو ہے مظفر گڑھ میں. ٹاپک کی طرف آتے ہیں ناظرین. اگلا ٹاپک جس سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی کا، میں کہوں تو یہ حصہ بن چکا ہے. ہم بات کرنے والے ہیں تنقید اور بدتمیزی کے حوالے سے. ناظرین سننے کو تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن آج کی میں بات کروں تو آج لگتا ہے کہ ان کے درمیان کہیں نہ کہیں جو فرق ہے وہ ہم نے کھو دیا ہے. دیکھیں کبھی ہم سنتے تھے کہ تنقید اصلاح کے لیے جو ہے وہ ہوتی ہے، لیکن آج کل اکثر اب ہم دیکھتے ہیں کہ تنقید کو دل دکھانے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے. تو کیا ہم واقعی اس وقت اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، یا میں کہوں تو ہم نے بدتمیزی کو اظہار رائے کا نام دے دیا ہے؟ تو آج اسی فرق کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈسکشن کے لیے ہمارے مہمان ہمیں زوم پہ جوائن کر چکے ہیں. جی احمد صغیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ احمد صاحب آپ کے وقت کا. بتائیے گا اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا جس کو ہم اظہار رائے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن آج تنقید برائے اصلاح کم اور تنقید برائے تنقید یا تنقید کو ایک بدتمیزی کے ساتھ جو جوڑ دینا، ان میں نمایاں جو ڈفرینس ہے ذرا پہلے اس پہ ہماری رہنمائی فرما دیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی دیکھیں، جہاں تک تنقید ہے، تنقید تو ضروری ہوتی ہے. اس کی وجہ ہے کہ تنقید آپ کو امپروومنٹ کا موقع دیتی ہے. تنقید آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، کیا غلطیاں سرزد ہوئی ہیں ماضی میں یا آپ سے ہو رہی ہیں مسلسل، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھارتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں تنقید برائے تنقید ہوتی ہے. اب یہ بھی تنقید ہے کہ جی آپ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہیں، اور یہ بھی تنقید ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہوئے منہ کیوں چباتے ہیں، دانت کیوں ہلاتے ہیں یا داڑھی کیوں ہلاتے ہیں. تو یہ بھی تنقید ہے. اب اس کا مقصد، اگر تو تنقید کا مقصد جو ہے اصلاح ہے، یا تنقید کا مقصد جو ہے وہ کسی کے اندر بہتری لے کے آنا، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تنقید کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بس اس کو کرٹیسائز کرنا ہے اور یہ اب تو بتانے کی کوشش تنقید ایسی کرنی ہے. نا، تنقید برائے تذلیل جو ہے وہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو مل ایگزیکٹلی، رہی ہے. تنقید برائے تذلیل بھی اور تنقید برائے توہین بھی. توہین بھی اب obviously. دیکھیں نا، کسی کی انسلٹ کرنا ہے، کسی کو نیچا دکھانا ہے، کسی کو بتانا ہے کہ جی آپ یو آر نو ویئر اور آپ Yeah. ایگزسٹ نہیں کرتے، تو اس میں پھر یہ کہ تنقید کا سہارا لیا جاتا ہے. بہتر معاشرے جو ہوتے ہیں وہ تنقید کو کہ جو اچھے لوگ اور بہتر معاشرے وہ تنقید کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، وہ تنقید اور کو برا اصلاح نہیں کے سمجھتے. لیے اس کا استعمال ہوتا ہے کہ اصلاح کے تنقید لیے، برائے بشرطے اصلاح کہ ہو رہی ہے. اصلاح کے لیے کی جائے. لیکن اگر تنقید کا مقصد، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کا مقصد اصلاح نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد جو ہے وہ کسی کو ذلت آمیز چیزوں کا اس میں کٹانے میں کھڑا کر کے اور اس کو ذلیل کرنا ہے، تو پھر تو لا محالہ اگلا بندہ ریئیکٹ کرے گا، اور پھر اس کا ریئیکشن کوئی اچھا نہیں آتا. ہمارے ہاں اسی لیے
تنقید کے نتیجے میں لوگ لڑ پڑتے ہیں، تنقید کے نتیجے میں لوگوں کو ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، ایک دوسرے کو گھسیٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے جی وہ انتہائی یعنی جس حد تک وہ جا سکتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں، کیونکہ اگلے کو بھی پتہ ہے کہ یار یہ تنقید اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ مجھے ٹھیک کرنا چاہتا ہے، بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ جی اور دوسرا پھر ہمارے ہاں ہمارے یہاں جو ہے نا وہ ٹالرنس کی بہت زیادہ کمی ہے، بالکل ایسا برداشت نہیں ہے۔ بالکل اب چونکہ برداشت صبر نہیں ہے تو نہیں لوگ ہے، تنقید برداشت کی برداشت بھی کمی، نہیں اور کرتے۔ فوراً سے ہم نے بات کا رد عمل دینا ہے بغیر سوچے بالکل سمجھے۔ ایسے ہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ایون اگر یہاں پہ آپ ہم میڈیا پہ بیٹھے ہیں، میڈیا کا کام اصلاح کرنا ہی زیادہ جی تر ہوتا ہے، ہمارے جی یہاں تنقید جو ہے اس طرح کا یعنی تو ہم آپ ذرا تنقید کر کے دیکھیں کیا ہوگا۔ بڑا مشکل ہے، لوگ جی تنقید برداشت بھی نہیں کرتے، یس ٹالرنس نہیں ہے، برداشت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ایک عدم برداشت کا ایک بہت زیادہ ایک ایلیمنٹ پایا جاتا ہے لوگوں میں، یس اور جی ریئیکشن جی بہت شدید آتا ہے۔ اچھا، ہم جی اور دیکھ رہے ہیں جو ہماری فیمس کچھ پرسنالٹیز ہیں، عوامی شخصیات، جیسے ہم پبلک سپیکرز کی بات کریں، ہم اپنے جو پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں ہم ان کی بات کریں، ان کا جو انداز گفتگو ہے، ایون آپ دیکھیں ہمارے بہت سارے مارننگ شوز کے اندر، ٹاک شوز کے اندر، پوڈ کاسٹ کے اندر جس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے، جس طرح کے الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے، اس سے بھی آپ سمجھتے ہیں اس معاشرے پہ اس کے اوپر جو معاشرے کے اوپر اس کے اثرات ہیں وہ خاصے خطرناک ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب کہ اگر بہت خطرناک نہیں ہے تو کم از کم مسائل ضرور پیدا کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں اور جمہوری معاشروں کے اندر بات کہنے کی، بات کرنے کی آزادی ہوتی ہے، بالکل اور ایسے بات چاہے کتنی بھی کڑوی ہو، یس لہٰذا ان کو یہ نہیں کہ یہ آپ ان کی زبان بندی کر دیتے ہیں، آپ ان کو روک دیتے ہیں، یا آپ ان کو ہاں ایون آپ دیکھیں یورپ کے اندر پرائم منسٹر سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور کیبنٹ کے اندر ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، کرٹیسزم ہو رہا یس ہوتا ہے، بڑے پارلیمنٹ کے اندر تلخ اس کے اوپر وہ ہو رہا کوسچنز ہوتا ہوتے ہیں ہے، الگ احمد سوال صاحب۔ ہوتے ہیں بڑے۔ ہاں پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ جواب دہ ہے، اور جواب دہی کا ایک عمل ہے۔ پھر ہمارے مذہب کے اندر بھی آپ دیکھیں نا، ہمارے مذہب میں بھی بات کہنے کی اور سچ بات کہنے کی ایک تلقین کی گئی ہے۔ بالکل آپ کر کے دکھائیں تنقید، آپ کسی مولانا پہ کر دیں وہ آپ کی جان کو آ جائیں گے، آپ کسی سیاستدان پہ کر دیں وہ بھی آپ کی جان کو آ جائیں گے۔ یس ایک عجیب سا رویہ ہے نا، لوگ تنقید برداشت ہی نہیں کرتے، ہاں تنقید سہ رہے نہیں اچھا، چاہتے، ان کو لگتا ہے کہ ساری ایک تو آپ نے بات کی نا لوگ تنقید برداشت نہیں کرتے، ایک یہ کہ ہم نے تنقید کرنے کا درست طریقہ بھی تو نہیں سیکھا نا، یہ بھی تو مسئلہ آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا میرے پاس سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ہتھیار ہے، اچھا میرے پاس ایک اسکرین ہے یا لکھنے کی میرے پاس پاور ہے، تو ہم کچھ بھی بول ڈالیں گے، کچھ بھی لکھ ڈالیں گے۔ تنقید کا بھی تو جیسے ہم شروع میں فرما رہے تھے کہ درست طریقہ ہوتا ہے نا، نہ سہنے کی ہمیں وہ چیز آئی، نہ ہمیں تنقید کرنے کا طریقہ آ پا رہا ہے۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ پیرامیٹرز ہوتے ہیں، یس ایتھکس یہ کہتے ہیں، اخلاقیات یہ کہتی ہیں کہ آپ کو اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے تنقید کرنی ہے، اوبویسلی یعنی آپ کے ناک کی بھی ایک حد ہے اور میری ناک کی بھی ایک حد ہے، ہاں اور میرے ہاتھ کی بھی ایک حد ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جو ہے وہ میرے ناک کی حد کے اندر چلا جائے، جی اور یا میرا ہاتھ جو ہے وہ کسی اور کی ناک کی حد میں جائے۔ سو حدود و قیود کا تعین تو ضروری ہے، اور اخلاقیات بھی مروج اخلاقیات کے اندر رہتے ہوئے ہی تنقید ہونی چاہیے۔ واہیات باتیں، سلگش باتیں، یا ایسی باتیں جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہوں، ہاں یا وہ جو سٹینڈرڈز جو قائم کیے گئے ہیں جی انٹرنیشنلی نیشنلی، اور وہ جو چیزیں جو ہیں جو مذہب بتاتا ہے یا معاشرہ جی بتاتا ہے، اس جی سے باہر نکل کے جب آپ کرتے ہیں تو لامحالہ وہ بھی غلط ہے۔ اچھا، لیکن بات یہاں یہ پہ ہے ذرا ان لوگوں کی بھی اصلاح کر دیجیے گا، ذرا بتائیے گا جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سچ بول رہے ہیں، ہم تو صحیح بات کر رہے ہیں، اور اس چیز کی وہ آڑ میں وہ ایسی زبان کا استعمال کر دیتے ہیں، یا ایسی اگر میں کہوں کہ توہین آمیز لفظ یا زبان کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو وہ اپنی طرف سے وہ جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ذرا ان کی بھی اصلاح کر دیجیے گا کہ سچ بولنے کی آڑ کا مقصد یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی بولتے جائیں، کیسی بھی زبان یوز کریں۔ بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ سوشل میڈیا کے اوپر جتنی گالم گلوچ ہوتی ہے، اب تو اوئے ہوئے خیر کم ہو گیا تھوڑا سا، کوئی اکاؤنٹس بند ہوئے ہیں، لوگوں کو تھوڑا ان کی مرمت شرمت ہوئی ہے تو اس سے کوئی فرق پڑا ہے،
वरना तो आप हाँ देखें कि लोग बड़ी वाहियात ओए गुफ्तगू होए और बड़ी लिटरली आई एग्री ऐसी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे कि यकीन करें बंदे को पढ़ते हुए शर्म आती थी और सीरियसली कानों से धुआं निकल आता था। ऐसे ही है देखें इखलाकियात कोई जमाना था। असदुल्ला गालिब जो है उन्होंने एक शेर कहा था कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। कि दूसरे का ये तो तुम हर बात पे मुझे तू कहते रहता है, तू पहले ये बताना कि ये क्या कौन सा अंदाज है ये जो तुमने जी तुम बता रखी है। सो बात ये है कि कुछ महज़ूम माशरों में तो आपसे तुम कहना भी नामुनासिब समझा जाता है यस और गैर मयारी और उसको एथिक्स और अखलाकियात के ज़िम्रे में कंसिडर नहीं अच्छा किया जाता। अहमद साहब हमें ब्रेक पे जाना है ब्रेक के बाद नाज़रीन हम इस पे मज़ीद बात करते हैं कि आप अगर आप कहकर बात करते हैं कोई तनकीद भी करते हैं तो अल्फाज का चुनाव जो है ना वो बड़ा मैटर कर रहा होता है तो ये चीज़ें हमारी तालीम तरबियत घर से इन्वायरमेंट से आती है इस पर मज़ीद आगे चल के इन डिटेल बात करते हैं बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन आप देख रहे हैं सच सवेरा आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे तनकीद और बदतमीज़ी में जो डिफरेंस हमें देखने को था वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है इस पे बात कर रहे थे। वापस टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले आपको एक जो है वो रिपोर्ट की जानिब लिए चलते हैं जो कि आवाम की परेशानी के हवाले से है। महंगाई की बात कर रहे हैं ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है और साथ ही हम पेट्रोल की जब कीमतों की बात करते हैं तो वो भी आसमान को छू रही हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो ऑब्वियसली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी किराए जो है वो काफ़ी बढ़ा दिए हैं। तो इस बढ़ते हुए ये जो किराए हैं ये जो रेंट्स उन्होंने बढ़ा दिए हैं इससे आवाम को क्या इश्यूज़ आ रहे हैं क्या परेशानी हो रही है ये एक रिपोर्ट है आइए ज़रा देख लेते हैं जी। फिरोज में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मालिकान की मनमस्तियां उरूज पर। पेट्रोल की कीमतों में कमी आने के बावजूद किरायों में कमी ना आ सकी। जिले इंतजामिया ने किरायों का तयन करके नोटिस तो निकाला मगर इस पर अमल दरामद ना हो सका। नौशेरो फिरोज से कराची का किराया इंतजामिया की तरफ से एसी कोच का किराया 1200 रुपए मुकर्रर किया गया है मगर ट्रांसपोर्ट मालिकान 2000 रुपए मुसाफिरों से ले रहे हैं जिस पर मुसाफिरों का कहना है कि हालिया जो तेल की प्राइस बढ़ी है मैं समझता हूँ तो वो इसका बड़ा जो असर पड़ा है वो आम लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है और गवर्नमेंट ने भी ऐलान तो कर दिया 2 दिन पहले डीसी नौशेरा फिरोज ने लेटर निकाला कि भाई आम ट्रांसपोर्ट जो लोकल ट्रांसपोर्ट है नॉन एसी वो 3 रुपये 8 पैसे जो ना उसका किराया मुकर्रर किया है पर किलोमीटर। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो ग्राउंड रियलिटी इस पे कुछ भी नहीं है। जब तक ये गवर्नमेंट खुद निकलेंगे नहीं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी निकलेगी नहीं लोगों से पूछेंगी नहीं या गाड़ियों के ऊपर जो कोई चालान नहीं होगा कोई पनिशमेंट नहीं होगी तब तक मेरे ख्याल में ये ऐसे नहीं हो सकता कि लोग जो ना वो ट्रांसपोर्ट जो ना आम लोगों से किराया वसूल करे। तो मेरे डीसी नौशेरा फिरोज से और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से गुजारिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। मैं 2 दिन पहले कराची से एसी कोच में आया हूँ लेकिन वसूल कर रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट है एसी वाले वो 2000 के ऊपर ट्रांसपोर्ट गए। भाई सवारी बिल्कुल है ही नहीं महंगाई हो गई है पसीने निकलते ही नहीं है हम क्या करें। अभी देखो को गाड़ी में बंदा है तो मना पीपल पार्टी जी हुकूमत में जेका ऐसा 1000 ताईं बि वञी जेका ऐसा पेट्रोल चढ़ंदो त बि केरु कोन पुछंदो। गरीब आवाम जेका ऐसा परेशान लगी पिया है वीचारा मानी खाइण जे लाइ परेशान लगा पिया आहिनि। पेट्रोल वधे थो त हर शइ महांगी आहे। ही कहिड़ी हुकूमत असां मुतालबो कंदासीं त हुकूमत खे इहो अर्ज़ु आहे असांजो त पेट्रोल लाथो वञे ऐं शयूं ऑटोमेटिक लथियूं वञनि। तेल बहुत महंगा हो गया है सवाल ही नहीं है क्या करूं। हम पंजाब से आए हुए हैं हम खुद ही यहाँ पर मुसाफिर हैं मजदूरी के लिए आए हुए हैं लेकिन यहाँ पे पेट्रोल और डीजल इतना महंगा होने की वजह से हालात ख़राब हैं। गाड़ियों वाले किराया कम नहीं करते तो बराए मेहरबानी किराए की जो कुछ कमी की जाए और पेट्रोल और डीजल जो है वो भी कम किया जाए। महीनों सवा थियण वारो आहे असां बिल्कुलु रोज़ी लाइ तंग लॻा पिया आहियूं। पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो आहे असां किरायो बि 10-20 रुपया मथे कयो आहे पर पोइ बि घरां को बि माण्हू निकिरण लाइ तयारु न आहे। असांजो मुताबिक़ इहो ई आहे त हीउ डीज़ल ऐं पेट्रोल लथो वञे गरीब आवाम तमामु परेशान आहे। ये लोग बात कर रहे हैं बोल रहे हैं कि भाई जंग लगी पड़ी है। जंग तो उधर है इधर कहाँ आई जंग। मुतालबा ये है हमारा कि तेल को कम करें तेल को कम करेंगे तो ट्रांसपोर्ट चलेगी और जो दूसरे जो खाने पीने की चीज़ उसमें भी कम रेट मिलेगा। सोदाना असांजी हालत इन तेल कई हालत इन तेल के लाइ हर शइ चाढ़ियो भली जो वॾो मसइलो आहे किरायो महांगो आहे ॾाढो। मोरो माना 150 रुपया आहे किरायो पहिरियां 100 रुपया हूंदो हाणे 150 अथव। नौशेरो फिरोज से कराची हैदराबाद सखर व दीगर शहरों में जाने वाले मुसाफिर इंतजामिया की तरफ से मुकर्रर करदा किरायों से दोगुना किराया इजाफी देने पर मजबूर हैं। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से एक
वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पे अपने रिपोर्ट में देखा कि हर बंदा यहाँ पे परेशान है। हम बस ड्राइवर्स की बात करें तो वो अपना रोना रो रहे हैं, हम बाकी आम पब्लिक की बात करें, मुसाफिरों की बात करें तो वो भी इस चीज़ पे रो रहे हैं कि किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए। तो इस पे ऑब्वियसली जो हुकूमत वक्त है उसी को सोचना होगा कि वो क्या इस पे मज़ीद जो है वो आवाम को रिलीफ दे सकती है। आगे बढ़ते हैं, एक स्टोरी है वो भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं, देन हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। जो लोग पेट्स रखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अगर उनका पालतू जानवर खो जाए तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये जो है अमरीकी ख़ानदान है, उनके ये 5 बरस बाद जो गुमशुदा बिल्ली थी जनाब, वो मिल गई है और ये बड़ी उनके लिए खुशी की बात है। नाज़रीन, ये हम देखते हैं कि रवां बरस मार्च के आखिर में इस बिल्ली को जो है वो लाया जाता है। इसके साथ एक माइक्रोचिप जो है वो मौजूद थी। जब उसको स्कैन किया गया तो मालिकान की तमाम मालूमात सामने आ जाती है और बिल्ली के मालिक ने बताया कि इनकी अहलिया को जो है वो एक ईमेल मौसूल होती है जिसमें लिखा था कि चिप मिल गई है। और जिसके बाद उनको जब लाया गया, लॉस्ट एंड फाइंड एक पेज है, वहाँ पे जब उन्होंने चेक किया तो वहाँ उनकी पालतू बिल्ली रखी थी, यानी कि उसके ऑब्वियसली पोस्ट जो है वो लगाई गई थी। तो शेल्टर के जो एहलकार है ये जानकर हैरान थे कि 5 बरसों से ये बिल्ली जो है वो गुमशुदा थी और 5 बरसों के बाद इस बिल्ली का मिल जाना ऑब्वियसली ये जो इनके ख़ानदान जो मालिकान हैं उनके लिए बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन ये भी एक मैं कहूँ तो ख़ासकर जो इदारे हैं जो ये पेट्स का ख्याल रखते हैं, ये उनकी एक अहम उनकी काविश थी कि अगर बिल्ली गुमी हुई थी, किसी के पास थी, उसकी टेक केयर कर रहे थे, और 5 बरस बाद बिल्ली का मिल जाना, क्योंकि कोई भी आप जानवर रखते हैं उसके साथ आपका बड़ा गहरा लगाव हो जाता है, तो आप उसको कहीं भूल नहीं पा रहे होते, लेकिन एकदम से इतने बरसों बाद मिलना खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती है। तो अगर आपने भी अपने जानवर रखे तो एहतियात करें, कहीं ना ये ना हो कि कहीं वो आपसे गुम हो जाए, क्योंकि जानवर है ना, नहीं पता चलता, या फिर आप भी उसमें कोई ना कोई चिप फिक्स कर दे ताकि अगर वो गुम हो तो आप तक दोबारा वो पहुंच सके। टॉपिक की जाने वापस आते हैं। अहमद साहब हमारे साथ हैं। टॉपिक हम जिस पर डिस्कशन कर रहे थे तनकीद और बदतमीज़ी में फ़र्क। अहमद साहब बताइएगा, हम बात कर रहे थे तरबियत के हवाले से कि ये जो एक एथिक्स की हम बात करें, अखलाकियात की बात करें, आप तनकीद कर रहे हैं या आप अपनी राय दे रहे हैं, अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप फरमा रहे थे कि हम बाज़ दफ़ा हम तू तड़ाक पे आ जाते हैं, तुम पे आ जाते हैं, वही बात आप कह कर भी हम कर सकते हैं। अल्फाज का चुनाव, ये चीज़ें घर से हमारी तरबियत, एक इन्वायरमेंट या तालीमी इदारों से ये मिलती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त ये जो तरबियत है इसकी कमज़ोरी देखने में आ रही है कि ना घर में ये तरबियत मिल रही है, ना हमारे तालीमी इदारों में हमें एथिक्स पढ़ाए जा रहे हैं? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अहमद साहब, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक कुछ राब्ता हमारा जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, एथिक्स, अखलाकियात की जो बात करें, देखिए मैनर्स जो हैं ये बड़े ज़रूरी हैं। आपने ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है, आपने कहीं आगे बढ़ना है, सिर्फ आप मीडिया इंडस्ट्री की या सोशल मीडिया की बात नहीं करें, आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे की बात करें, किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, एथिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बड़े मायने रखते हैं। आपने अपनी राय का इजहार करना है, आपने तनकीद करनी है, तो उसके लिए मैनर बड़े ज़रूरी हैं। वापस हमें हमारे गेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, मैं आपसे एथिक्स के बारे में सवाल कर रही थी कि पहले ये चीज़ें हमें घर से सिखाई जाती थी, बट राइट नो जो सिचुएशन है, आप क्या समझते हैं कि घर से या तालीमी इदारों में ये जो अखलाकी तरबियत है उसकी कमज़ोरी सामने आ रही है कि हमें ना घर में एथिक्स बताए जा रहे हैं, ना स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं। दैट्स द रीज़न कि हम तनकीद को या तमीज़ को, इसमें जो डिफरेंस है उसको समझ नहीं पा रहे। बिल्कुल ये बात भी है कि पहले जो है ना, आप देखें कि माँ की जो गोद होती थी वो दस्तगाह होती थी, पहली दस्तगाह। हजरत सुल्तान बाहू ने अपनी माँ की गोद में लोरी की बजाय कुरान सुन के कुरान हिफ्ज कर लिया था जी। तो ये मतलब कि ये हमारी इस रीजन की और इस खित्ते की ये तारीख है। फिर आप देखें कि माँ बाप रोक टोक करते थे, बच्चे को उसको समझाते थे, सिखाते थे, और एक बुनियादी जो बेसिक्स थी ना वो बचपन में पढ़ा दी जाती थी, सिखा दी जाती थी। फिर स्कूल जाता था और स्कूल में फिर तरबियत पर भी जोर होता था तालीम के साथ साथ। बिल्कुल ऐसे। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि तालीम भी किस तरह की है आपको पता है, छोटे छोटे डरबे हैं, घरों के अंदर स्कूल बना लिए हैं और उन स्कूलों के अंदर ना तालीम है ना तरबियत है। अब मुझे बताइए, एक क्लास के अंदर रट्टा सिस्टम है और नंबरों की दौड़ है, दैट्स इट।
बल्कि 60-70 स्टूडेंट जिस क्लास में बैठे होंगे और कमरा खचाखच भरा होगा, वहां पे टीचर जो है वो क्या, उसको तो नाम भी नहीं याद होते अपने स्टूडेंट्स के। पहले देखें, इस मतलब है कि हम खुद हमें अपने उस्ताद के जूते उठाने में फख्र महसूस होता था। एग्जैक्टली आज के स्टूडेंट्स जो है, मुमकिन ही नहीं है कि वो जूते क्या, उस्ताद के जो है वो उसकी कोट उठा के उसको पहना उनकी दे। बात तो अपनी बर्दाश्त तौहीन कर लें, लगती है। चीजें उठाना तो दूर की बात है, अब तो बातें बर्दाश्त नहीं करते। नहीं करते बर्दाश्त। तो उस्ताद जो है, फिर उस्ताद भी उतना ही इंटरेस्ट लेता है। पहले उस्ताद जो है उसका एक अपना एक तालिब इल्म के साथ एक जुड़ा हुआ होता था वो जी। और तालिब इल्म को, स्टूडेंट्स को, मतलब है कि ऐसे नहीं कहा गया कि उस्ताद जो है उसका रुतबा इतना है कि वो बाप से भी ऊपर है बिल्कुल। और वो इंसान बनाता है, वो जमीन से आसमान पे ले जाता है। अगर माँ बाप आसमान से जमीन पे लेके आते हैं बच्चे को, तो वापस उस्मान की वसतों में लेके जाने वाला उस्ताद ही होता है। लेकिन अब उस्ताद भी उस तरह के हैं और शागिर्द भी उस तरह के हैं, तो फिर मुझे बताइए कि मुआशरा किस तरफ जाएगा? मुआशरा अच्छा, फिर वही एक और चीज़ भी बताइएगा कि बाज़ हम देखते हैं कि तनकीद का एक जब सिलसिला शुरू होता है, एक्सेप्टेंस ना होने की वजह से वो तनकीद जो है आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि वो बदतमीज़ी में बदलना शुरू हो जाती है। ये सारा मामला एक्सेप्टेंस का है कि एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ, मैंने जैसे पहले मैं अर्ज कर रहा था कि टॉलरेंस नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ बड़ी ही इल टॉलरेट किस्म की सोसाइटी बन चुकी है। और हो क्या रहा है कि चूंकि अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को की बात सुनना, उसकी बात को पॉजिटिव लेना या उसको वो तो अब रहा नहीं है। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आ गई है, मनफी रुझान इस कदर दिमागों में, ज़हनों में और तबीयतों में इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसकी वजह से हर बंदा जो है वो आपको रिएक्ट करता हुआ। अच्छा, एक अपनी वो एक ये भी है ना कि लोग अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दूसरों पर जब निकालने लग जाते हैं और उसको नाम दे देते हैं तनकीद का, एक ये सिलसिला भी तो हमें देखने को मिल रहा है ना। देखिए, ये भी है, मतलब कि आप देखें ना, माँ बाप अगर अपने बच्चे को तनकीद करेंगे तो वो तो तनकीद प्राय इस्लाह ही होगी ना। उनका मकसद ये तो नहीं कि वो कोई बच्चे का दुश्मन तो नहीं होते ना। हाँ। मैं नहीं समझता कि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का दुश्मन होगा या वो उसको इसलिए तनकीद कर रहा होगा कि उससे नफरत है या वो। तो माँ बाप की हमेशा कोशिश और ख्वाहिश यही होती है कि उनका बच्चा अच्छा बने, बेहतर बने और उनसे ज्यादा अच्छा आगे जाए। लेकिन अगर उस चीज को भी उसके ऊपर भी फ्रस्ट्रेट होके रिएक्ट करें या बदतमीजी करें या सुने ही ना, अनसुनी कर दें, या वो जो मरवज इखलाकी असूल है उससे हटके वो रिएक्शन दे, तो ये भी नामुनासिब है। लेकिन मुसीबत ये है कि सोसाइटी सारी की सारी जो है वो, या एक बहुत बड़ी तादाद जो है ना, वो इतने बुरी तरह से मुआशी मसाइल में और इक़्तिसादी मसाइल में इतनी बुरी तरह से फंसी हुई है, मतलब कि एक बंदा जिसको खाने के लाले पड़े हुए हैं, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, तो वो उसको आप क्रिटिसाइज करिए, हो यार तूने गाड़ी गलत लगा दी है, या उसने बेचारा टैक्सी चलाता है या वो चिंगसी चलाता है और उसको उस दिन सवारी नहीं मिली, अब आप उस पर जरा सी तनकीद करके दिखा दें, वो अपना रक्षा उठा के सर पे मार देगा। तो मतलब कि जिस तरह की सोसाइटी है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के हमारे मुआशी मसाइल हैं, उसमें फ्रस्ट्रेशन ही बनती है। और फ्रस्ट्रेशन ही हमें, एक मजदूर है बेचारा सुबह से बैठा हुआ है और आप उसको कहें यार जरा साइड पे हो जा, तू क्या बीच सड़क के बैठा हुआ है आप। अच्छा अहमद साहब, एक और चीज़ बताइए, जैसे मैंने पहले मीडिया का भी जो है वो जिक्र किया था, तो अब एक और बहुत बड़ा तबका हमारा जो है हमारे ड्रामाज की तरफ आता है। तो ड्रामाज में जो ज़ुबान का इस्तेमाल हो रहा है, क्या इससे भी हम कहें कि उसका असर पड़ रहा है? ज़रा इस बात को सम अप करते हुए पैगाम दे दें नाज़रीन को। ये बात आपकी ठीक है कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल बनता था, स्पेशली हमारे ड्रामों का, हमारी फिल्मों का, हमारे परफॉर्मिंग आर्ट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं वो रेटिंग के चक्कर में चूज किए जाते हैं, ना कि इसलिए कि उसे लोगों की इस्लाह करनी है और हमने मुआशरे को बेहतर करना है। तो क्या आप एक अच्छे सब्जेक्ट पे ड्रामा बना के दिखा के चला के दिखा दें, मुझे, मैं आपको मान जाऊंगा। लोग भी नहीं देखते ना, लोगों को भी जो है वो अच्छी साड़ियाँ, गॉसिप, सास बहू के झगड़े,
फैमिली पॉलिटिक्स, इस तरह के ड्रामे, मोहब्बत, एग्जैक्टली, थैंक यू इसको सो आपको मच हर अहमद साहब, थैंक यू वेरी मच आपके पॉइंट ऑफ व्यू का। नाज़रीन, ऑब्वियसली हमने ज़रा मुआशरे की जो है वो रहनुमाई भी करनी होती है, तो ये जो ड्रामा और ये जो लैंग्वेज है, मुझे लगता है इस पर राइटर्स को दोबारा से सोचना होगा कि आया आप इस्लाह कर रहे हैं मुआशरे की, या आप उन्हें कहीं ना कहीं बदतमीज़ी की ज़ुबान जो है वो सिखा रहे हैं। इस पर आप ज़रूर सोचिएगा। हम ब्रेक की जाने बढ़ें, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक आपके साथ शेयर करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक भी हमारा बड़ा अहम है। टॉपिक बताने से पहले आपको हम एक रिपोर्ट की जानिब लिए चलते हैं। मौसम खासा जो है वो ख़राब रहा, शदीद बारिशों का जो है वो सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन उसके बाद जो है वो फाइनली सूरज निकल आया है, धूप निकल आई है। तो अब धूप निकलते ही कटाई का जो सिलसिला है उस पर रिपोर्ट है, तो आइए देख लेते हैं जी। शरीफ और गिरदो निवाह में बारिशों का सिलसिला थमते ही गंदम की कटाई का अमल शुरू हो गया है। मुसलसल ताखीर और मौसम की बेयकीनी के बायस किसानों में बेचैनी पाई जाती थी। यही वजह है कि अब खेतों में कहीं हार्वेस्टर रिपर की गूंज तो कहीं मजदूर हाथों से सुनहरी फसल समेटने में मसरूफ है। किसानों का कहना है कि एक तरफ तो कुदरत का इम्तिहान था, दूसरी तरफ हुकूमत की बेहिसी, क्योंकि अब तक गंदम की सरकारी कीमत का हतमी फैसला न हो सका, जिससे आड़ती और व्यापारी सस्ते दामों फसल खरीदने के लिए पार तोड़ रहे हैं। हमारा हुकूमत से अपील है कि हमने कनक तो गंदम तो काट लिया है, लेकिन इसका रेट बहुत कम है, लिहाजा गंदम का रेट भी बढ़ाया जाए और तेल की कीमतें भी कम की जाएं। जो हार्वेस्टर हैं उन्होंने कटाई तो 30,000 मांगी है, हम गरीब बंदे हैं, हमें क्या बचता है, थोड़ी बचती है। लिहाजा गवर्नमेंट से अपील है कि वो तेल की कीमतें कम करें और गंदम की कीमतें बढ़ाएं। डीजल की कीमतें और इमदादी रेट का न होना किसानों के लिए गंदम की ऐसी खुशी की फिक्र में बदल रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत इनके शिकवे का कितना नोटिस लेती है। मौसमी सख्ती और मुआशी मुश्किलात के दरमियान किसान अपनी जमा पूंजी समेटने की जद्दोजहद तो कर रहे हैं, मगर नजरें अब भी हुकूमती ऐवानों पर है। कब इन्हें इनकी मेहनत का जायज सिला मिलेगा? किसानों ने गंदम अपनी समेटना शुरू कर दिया और साथ हुकूमत वक्त से शिकवा भी कर रहे हैं। खुदारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं, तो हमारी गंदम की कीमत भी बढ़ा दें ताकि हमारे हालात भी संभल सके। किसान खुशहाल होगा तो ही पाकिस्तान खुशहाल होगा। किसानों ने हुकूमत वक्त से ये बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाक पतन शरीफ। जी, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ऑब्वियसली किसान जो है वो खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, क्योंकि हम अपने आप को एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री कहते हैं। तो अगर हमारे ज़राअत का ये हाल रहा, किसानों का ये हाल रहा, तो ऑब्वियसली महंगाई ऑलरेडी बहुत है, तो इसके मज़ीद बढ़ने के ख़दशात हो सकते हैं। तो हुकूमत वक्त को इस पर ज़रा मुतहरिक होना होगा और संजीदगी के साथ इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। अगला जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं प्लान्स के हवाले से। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और हम सबकी ये ज़िंदगी से रिलेट करते हैं, क्योंकि होता ऐसे है कि हम एक्साइटमेंट में या शौक़ में हम प्लान फ़ौरन कर लेते हैं, लेकिन जैसे हम कहें कि नई शुरुआत है, नए गोल्स हैं, ख़ुद से बहुत सारे हम जो है वो प्रॉमिसेस कर लेते हैं, वादे कर लेते हैं। बट सवाल यहाँ पे आता है कि इतना कुछ कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, शौक़ में, उन प्लान्स पर हम अमल क्यों नहीं कर पाते? ये आपके साथ डेफिनेटली होता होगा, हम सबके साथ ऐसा होता है। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर हम ये सुनते हैं कि वक्त की कमी है, वक्त का मसला है, टाइम पूरा नहीं पड़ रहा, तो इस पे ज़रा हम बात करेंगे। या फिर एक और चीज़, हमारी आदतें, या ये टाल मटोल जो हम एक्सक्यूज़ शुरू कर लेते हैं, अच्छा कल से शुरू कर लूँगा, वो हमारी फिर कल कभी नहीं आती। तो ज़रा आइए इस सेगमेंट में हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि प्लानिंग और एक्शन, इन दोनों के दरमियान ये जो एक गैप है ये क्यों आ रहा है और किस तरह से इसको हम कम कर सकते हैं या बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक ऑब्वियसली हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम वहाब साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। आई एम गुड, थैंक यू सो मच वहाब साहब। आपके वक्त का बताइएगा हमें, हमारे नाज़रीन को। प्लान्स पे हम बात करने जा रहे हैं, तो बताइए क्या हमारे जो प्लान हैं वो हकीकत पसंद नहीं होते, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग नहीं होते, या हम ख़ुद को कुछ ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं? मैं भी सबसे पहले मैं कहूँगा बहुत अच्छा टॉपिक चुना आपने। थैंक यू। आपकी पूरी टीम, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। देखिए, जो मनसूबा बंदी है, जो हमारा प्लान है, वो हक़ाइक़ की अगर बरक्स होगा जी तो उसमें नाकामी होगी। अगर हमारा जो भी मनसूबा है हक़ाइक़ के बरमहल है जी, उसमें कामयाबी के चांसेस होते हैं, लेकिन उसमें भी मेहनत शर्त होती है। अब होता ये है कि हम वो कहते हैं ना शेख चिल्ली के मनसूबे बनाना हम क्या करते हैं, हम आसपास देखते हैं, हम कहते हैं यार वो बंदा जो है 2-3 साल में करोड़पति हो गया। यस।
وہ بندہ اس نے کنسٹرکشن کے کام میں ہاتھ ڈالا, اب تو جناب اس نے 2 گھر خرید لیے. اچھا ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا وہ 2 گھر اس کے اپنے یا کرایہ دار کسی اور لوگوں کے ہیں, لیکن وہ جو 2 گھروں میں آ جا رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی نے اس کو کرائے پہ لگوائے ہیں اس کے ذریعے سے. تو اچھا اسی طرح سے پھر ہم کہتے ہیں یار فار ایگزامپل ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ آیا, ہم کہتے ہیں یار میرے پاس اب پراپرٹی میں نے 8-10 سال میں کافی کمایا, میں ایک کیش اینڈ کیری کھول لیتا ہوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار میں فلاں جو بزنس ہے نا امپورٹ ایکسپورٹ کا وہ شروع کر دیتا ہوں. اب سارے منصوبے اچھے ہوتے ہیں اور ہر منصوبے میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ پانے کا یقین ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے نہیں یقین ہوتا, کیونکہ آس پاس وہ سکسیس سٹوریز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا اور مزے کی بات یہ کہ جہاں پہ فیلئرز ہیں, جہاں لوگ ناکام ہو جاتے ہیں, اس کی طرف سے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. وہ اس کی طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے, وہ سوچنا ہی نہیں چاہتے کہ یار اس میں فیلئر بھی آتے ہیں. کیونکہ جب ہم کسی منصوبے کو بنا کے اس پہ دن رات عمل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں تو ہم اس طرف جاتے ہی نہیں کہ یار اس کو کامیاب کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں بس کسی نہ کسی طرح کامیاب ہو جائے. یہ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے کہ یہ 2 ایسے افراد جنہوں نے زندگی کو سیکھا نہ ہو, بہت رف ہوں, ان کو بنیادی مینرز نہ آتے ہوں, وہ 1-2-3 کروڑ روپے اپنی شادی پہ لگائیں اور یہ سوچیں یار اب 2-3 کروڑ لگے, 1000 گیسٹ آیا تھا, زبردست جگہ پہ شادی ہو گئی, زبردست سارا کچھ ہو گیا, بس ہماری تو شادی پکی. اب شادی کے پہلے دن سے جھگڑے شروع. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ برداشت پہلے سیکھی, نہ صبر سیکھا, نہ پیار محبت کرنے کے جو بنیادی آداب ہیں وہ سیکھے, نہ بیسک مینرز سیکھے. اب صبح بندہ اٹھتا ہے وہ پورا کمرہ اس نے سارا پھیلایا ہوا ہے, دلہن اٹھتی ہے پتہ لگا وہ ٹوسٹ کی بجائے کالے کالے 2 جو ہے نا پیس بنا کے لے جاتی ہے, انڈے کی بجائے کچھ اور ہی بنا ہوا ہوتا ہے. بڑی زبردست اگزامپل آپ نے پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کی. اس سے اچھی مثال ہمیں کہ مل نہیں سکتی تھی کہ بھائی آپ اتنے پیسے لگاتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پلاننگ تو کوئی ہوتی نہیں. اچھا یہاں پہ ذرا اس کو آگے مزید ریلیٹ کرتے ہیں. جو ہم ٹال مٹول شروع کر دیتے ہیں, ایکسکیوزز آ جاتے ہیں, کام کو ٹالنا, اچھا کل کر لوں گا, اچھا میں فلاں ٹائم سے اپنے اس بزنس کو شروع کروں گا. یہ جو ٹالنے مٹولنے کیا یا یہ جو ایکسکیوزز ہم دیتے ہیں اس کے پیچھے بھی وہی یہ فیئر آف فیلئر کہ ایک فیل ہونے فیئر آف فیلئر بھی ہوتا ہے, لیکن ایک عادت بھی ہوتی ہے. لیکن 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو منصوبہ بناتے ہیں اس کے سارے مضمرات پہ بہت اچھی طرح غور کرتے ہیں, ٹائم لگاتے ہیں جتنا ٹائم چاہیے. دیکھیں چیز یہ کہ بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو مہینے 2 مہینے کی منصوبہ بندی کی ضرورت تو ہوتی ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آج آپ نے سوچا اور پتہ لگا پرسوں جو ہے آپ کا کیش اینڈ کیری اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ کو سب سے پہلے کیش اینڈ کیری کے سپلائرز دیکھنے ہیں, آپ کو اس کی مستقل طور پہ جو فراہمی ہے اشیاء کی وہ دیکھنا ہے, آپ کو ایک کم کرائے والی بلڈنگ دیکھنی ہے, آپ کو دیکھنا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کیش اینڈ کیری بنا رہے ہیں وہاں پہ آبادی اتنی ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ کو جو قیمتیں ہیں آپ اپنے اسٹور میں رکھنے جا رہے ہیں مارکیٹ سے مقابلہ کرنے والی اگر نہیں ہے, اگر آپ مہنگا بیچ رہے ہیں کوئی نہیں خریدنے کے لیے آئے گا. اگر آپ سستا بیچ رہے ہیں رسک لے کے اپنا پروفٹ بہت کم کر کے اور آپ کے اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے تو بھی نہیں چلے گا کیش اینڈ کیری. تو ایک متوازن سوچ کے ساتھ پورے کے پورے پلان کے ساتھ آلریڈی ایٹ لیسٹ 3-4 سال کا پکا پلان بنانے کے بعد ظاہر 2-3 مہینے آپ لیں. اب ایسے لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں, سارے پلان بنائے نہیں, 10-12 لوگ اکٹھے ہوئے میں آپ کو یہ سپلائی کر دوں گا. بڑے گولز ہم بنا لیتے ہیں پھر ہم اوور ہیٹ ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جب تک آپ اس کے تمام جو مضمرات ہیں, تمام ڈیٹیلز ہیں, اس کو پوری تندہی کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, پوری کیئر کے ساتھ نہیں فوکس کر کے اس کے حل سوچ کے ہاتھ جب تک نہیں ڈالیں گے تب تک آپ کو سیٹ بیکس آئیں گے, آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے. ایک دفعہ ناکامی ہوگی آپ کہیں گے یار یہ تو مجھ چل ہی رہا ہے. اچھا جب کلیئر پلاننگ نہ ہو کہ ایک تو ہم نے کہا بڑے بڑے گول بنا لیتے ہیں ہم, اس کے بعد دوسرا دیکھتے ہیں کہ ہم کہنے کہ دھندلاہٹ کا شکار ہوتے ہیں, ہمارے جو پلاننگ ہے وہ واضح نہیں ہوتی, کلیئر نہیں ہوتی. تو کلیئر نہ ہونے کی وجہ سے بھی وی کین سے کہ ہمارے ایکشن جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پلان میں فلاز ہیں, سکم ہیں, آپ نے چیزوں کو, میں اس کی مثال بالکل ایک ایسے ہی دیتا ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل ایک آٹو موبائل انجینئرنگ ورک شاپ بنانے کا پلان بنایا, آپ کو ڈگری بھی موجود ہے, ٹھیک ہے, اور آپ یور کانفیڈنٹ, آپ کو کام خود آتا ہے, آپ کے پاس جو ہے ایک اچھی ٹیم بھی ہے,
لیکن آپ نے جگہ کا انتخاب صحیح نہیں کیا. آپ نے ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ کہ لوگ جانا پسند نہیں کرتے, جہاں کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے. آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ آس پاس جو آپ کی اسپیئر پارٹس کی شاپس ہیں وہ بہت مہنگی ہیں, یا آپ کے پاس اسپیئرس کی ساری ورائٹی اویلیبل نہیں ہے. دوسرے الفاظ میں جب آپ نے وہ منصوبہ بنایا اس کو بنانے کا, آپ نے مارکیٹ کو اسٹڈی نہیں کیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ جس جگہ پہ ورک شاپ بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ تو اس سے بہتر درجے کی پہلے سے ورک شاپ موجود ہے اور ریٹس ان کے بہت مناسب ہیں. اسی طرح پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کی جو ورک فورس ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسلام آباد کا ہی ایک سیکٹر ہے, وہاں پہ ایک بہت زبردست ڈرائی فروٹ اور مسالہ جات کی دکان ہے. کیا بات ہے, آپ نے ڈرائی فروٹ کا ذکر کیا اور ہمیں ڈرائی فروٹ یاد آ رہا ہے. اب آپ کو کہیں نہ کہیں لانا پڑے گا, تب تک ہم ذرا بریک سے ہو کر آتے ہیں. ناظرین, اگر آپ کے گھر میں بھی کہیں ڈرائی فروٹ پڑا ہے تو آپ تھوڑا اٹھا لیں اور کھائیں اور ساتھ ساتھ ٹی وی دیکھیں اور بریک کو انجوائے کریں. بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا آخری ٹاپک ہمارا بڑا ہی اہم ہے جس پہ ہم بات کریں. مزید ٹاپک کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو پھر ذرا عوام کی جانب لیے چلتے ہیں. عوام ہماری بہت زیادہ پریشان ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہوں, ٹریولنگ کی چیزیں ہوں, ہر لحاظ سے مہنگائی کا انہیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پہ مرغی کے گوشت کے حوالے سے رپورٹ ہے جس کی بڑھتی ہوئی قیمت دن بدن عوام کو پریشان کر رہی ہے. تو آئیے ذرا یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اوبیسلی جو ناجائز منافع خور ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن ہونا چاہیے. کھانے پینے کی چیزیں اوبیسلی دیکھیں یہ باہر ایک کی پہنچ میں ہونی چاہیے. اس پہ ایٹ لیسٹ آپ لوگ پلیز یہ جو منافع ہیں اس پہ آپ کنٹرول کریں. کہیں آگے بھی جا کے آپ نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے, وہاں آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ دنیاوی مال ہے, یہیں تک رہ جانا ہے. واپس ٹاپک کی طرف آتے. وہاب صاحب تو ہمیں ڈرائی فروٹ تک لے پہنچے تھے, وہ بھی اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ غریب کو تو چھوڑ ہی دے, سفید پوش طبقہ بھی جو ہے نا وہ نہیں کھا سکتا. ایسے آپ نے ایگزامپل کیا آپ نے تذکرہ کر لیا. اچھا بتائیے گا, چونکہ آخری ہمارا سیگمنٹ اور یہ اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ بہت سارے اس میں ہمارے پاس پوائنٹس ہیں, لیکن ہم کچھ امپورٹنٹ چیزیں اور ڈسکس کر لیتے ہیں. ہمارا انوائرمنٹ جس میں اگر میں بات کروں, ہمارا گھر ہے, ہمارے دوست ہیں, ہمارا سوشل میڈیا ہے, کیا یہ بھی ہمارا جو ایک تسلسل ہے اس کو متاثر کرتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہمیں بوسٹ کرے, کچھ لوگ ہمیں ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرے؟ ذرا اس پہ بتائیے گا. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیے آپ کو جس سے کہتے ہیں نا, آپ کے اگر حلقے میں آپ کے دوست ہیں, آپ کے عزیز رشتہ دار ہیں, احباب ہیں, گھر والے ہیں, اگر آپ کا پلان سنے بغیر ہی آپ کے پیرنٹس یا بہن بھائی یا جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ آپ کی حوصلہ شکنی کر دیں تو یہ آپ کو مشورے دینے پہنچ جاتے ہیں, آپ کو پیچھے کر دے گی. اگر اچھا اب آپ کا پلان سنے بغیر ہو گئے, ہاں جی بالکل ضرور. بات یہ کہ خاص کر وہ وہاب صاحب جن کا کوئی ایکسپیرینس نہیں اس فیلڈ میں اور وہ اس بارے میں مشورہ دیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے نا. یہ بات یہی ہو رہی ہے کہ بھئی آپ اپنے جو بھی آپ کا پلان ہے, جس طرح ہم بات کر رہے تھے, بھئی آپ کوئی بھی پلان بنا سکتے ہیں اپنی فیلڈ کے حساب سے. سب سے پہلے آپ جو پلان بنائیں وہ آپ کی اپنی فیلڈ سے متعلق ہو, جس میں آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, جس میں آپ کا ایکسپیرینس ہے, جس میں آپ کو ایکسپرٹیز آس پاس سے اویلیبل ہے, جس میں آپ کو بہت سارے لوگ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. اب آپ نے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے ایک ایسے کام میں ہاتھ ڈال دیے جس میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اس کی مارکیٹ کا آپ کو کچھ نہیں پتا, لوگ آپ کو اس کے بارے میں کوئی صحیح مشورہ دے نہیں سکتے کیونکہ نالج بڑی لمیٹڈ ہے. اچھا پھر جس طرح بھی آپ نے ایک اسپیشل سینیریو کی بات کی, تو آپ ایسے لوگوں سے مشورہ کر رہے ہیں, ایسے لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں جن کا اس فیلڈ سے تعلق ہے ہی کوئی نہیں, انہوں نے کبھی اس میں کام کیا ہی نہیں, اس سے معلومات ان کے پاس ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ مشورہ دیں نہ کرو, ہو سکتا ہے مشورہ دیں کرو, جبکہ جو صحیح رہا ہے وہ اسی وقت آ سکتی ہے آپ کے سامنے جب آپ کو اسی طرح کا کام کسی نے کیا ہوا ہو, وہ شخص ایسے لوگوں سے اٹھا بیٹھا ہو جو سملر کیٹیگری میں کام کر رہے ہیں, کر چکے ہیں, فیل ہو چکے ہیں, پاس ہو چکے ہیں, تو وہ آپ کو سارے بتائیں گے کہ یہاں پہ آپ کو نفع ایسے ہو سکتا ہے, نقصان ایسے ہو سکتا ہے, کون کون سی آپ کو ایکٹیویٹیز کرنی ہے اور کن سے آپ کو. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. بہت سارے لوگ جو ٹریول ایجنٹس ہیں, خاص طور سے وہ کہتے ہیں جی 30 لاکھ دو اور بیلجیم پہنچ جاؤ, جرمنی پہنچ جاؤ, فرانس پہنچ جاؤ. اچھا اب انہوں نے ایک ایسی جگہ پہ اپنے آفس کا بورڈ لگایا ہوتا ہے جو جب چاہیں وہ اتار سکتے ہیں, بینر ہوتا ہے, جب چاہیں اتار سکتے ہیں. انہیں 2 مہینے کے لیے وہ جگہ رینٹ پہ لی ہوئی ہوتی ہے ایک فیک آئیڈینٹی کے تھرو. اب آپ وہ بینر دیکھ کے کہتے ہیں یار یہ فٹافٹ جو ہے نا منصوبہ آپ بناتے ہیں, 30 لاکھ روپے کہیں سے ارینج کرو, پہنچ جاؤ. ابھی تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ آپ کو جو ویزا دے بھی رہا ہے, کون سا ویزا دے رہا ہے, نہیں دے رہا, اس کا کیا سکسیس ریشو ہے, کتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس لائسنس ہے کہ نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز بتائیے گا کہ کچھ لوگ فوری وہ پتہ ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, ایکسائٹمنٹ میں کوئی نہ کوئی وہ ڈیسیجن لے لیتے ہیں. تو یہ جو فوری خوشی میں کوئی پلاننگ کرنا, کوئی گول بنانا, یا یہ جو عادت ہے یہ ہمیں ہمارے جو لانگ ٹرم گولز ہے اس سے دور کر رہی ہے. دیکھیں اگر آپ
ایموشنل ڈیسیجن لینے کے عادی ہیں. جی انگریزی میں کہتے ہیں آن دا اسپر آف مومنٹ. اگر آپ کسی سے اچانک متاثر ہوتے ہیں، یار آج اس نے فلاں بزنس میں جو ہے 10 لاکھ روپے کمایا، میں بھی اسی بزنس میں انٹر ہوتا ہوں. کوئی آپ کو آ کے آپ کے دوست کہتے ہیں یار چلو ایسے کرتے ہیں، فلاں بزنس شروع کرتے ہیں، میرے بہت سارے جاننے والے ہیں. اب آپ نے اسٹڈی کیے بغیر اگر اس کام میں ہاتھ ڈال دیا، فوری طور پہ جذباتی فیصلہ کر لیا، اس کے اسٹیٹسٹکس سارے کے سارے نہیں حاصل کیے، اس کے بارے میں انویسٹیگیشن نہیں کی، اس کے بارے میں آپ نے ایک پورا جامع پلان نہیں بنایا، کیا نتیجہ ہوگا؟ جذباتی فیصلے ہمیشہ آپ کو تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ہمارا اسلام بھی روکتا ہے نا جذباتی فیصلوں سے، وہ بھی روکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب جو بھی فیصلہ لیں بہت کول مائنڈیڈ لیں، سکون کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ. اچھا لوگ آپ کو اگر ڈسکریج کر رہے ہیں تو آپ سے کہیں جی بتائیے نا، آپ ڈسکریج مجھے کریں نہ کرو، کیا آپ کے کیا پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس پہ غور کریں. اگر کوئی لوگ آپ کو پھونکے مار رہے ہیں، نہیں یار بس کرو یار بڑا پیسہ ہے اس میں آ جاؤ، آپ ان کی پھونکے میں قطعاً نہ آئیں. آپ خود سوچیں یار یہ اس نے مجھے جو کہا ہے کہ جی اگلے 10 سال میں جو ہے تم کروڑ پتی ہو جاؤ گے، کم سے کم 10 کروڑ تم کماؤ گے. وہ خود کتنا ہے؟ اچھا وہ جو آپ کو بک اپ کر رہا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، کن گراؤنڈس پہ کر رہا ہے؟ کیا اس نے کسی کو دیکھا ہے؟ کیا اس کے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں؟ آپ خود اس کو اسٹڈی کریں. ہم ہوتا کیا ہے، ہم اسٹڈی کرنے کے عادی نہیں ہیں، ہم چیزوں کو انالائز کرنے کے عادی ہیں. کوئی علادین کا کوئی ایسا چراغ آ جائے، رگڑیں اور سارے کام جن آئے اور وہ کر ڈالے، خود ہمیں کچھ نہ کرنا. سارا ایشو یہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم ایک دن سو کے اٹھیں گے، ایک رات پہلے انویسٹمنٹ کریں گے اور صبح. اچھا آپ کو اکثر دیکھیں بہت سارے آج کل ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ ایک کاروبار میں 10 لاکھ روپے کمائیں، مطلب سوری لگائیں آپ، ہم آپ کو ہر مہینے 50,000 پروفٹ دیں گے. اچھا ایسے لوگ ہیں 10 لاکھ. اب دیکھیں دنیا کی بڑے سے بڑے کاروبار میں بھی آپ 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں، مجھے بتائیں 50,000 روپے پروفٹ کہیں ایک دو جگہ سے آتا ہوگا، اور جس کو پروفٹ آتا ہوگا وہ دیتا آگے کبھی ٹرانسفر نہیں کرتا، کیونکہ جن رسکس پہ وہ بہت زیادہ ہائی پروفٹ کما رہا ہوتا ہے، اس میں بہت ساری چیزیں رسک پہ لگائی ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس کے ساتھ بھی انویسٹمنٹ کی ہے 10 لاکھ پہ، تو 50,000 پروفٹ نہیں. کیوں؟ 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ پہ مہینہ کوئی اچھے سے اچھا بینک بھی آپ کو بہت دے دے گا، 10,000 روپے مہینے کے دے دے گا. تو 50,000 دے رہا ہے، سب سے پہلے انویسٹیگیٹ کریں کیسے دے رہا ہے. وہ ہوگا یہ کہ آپ کے 2 مہینے 50,000 دے گا، اس کے بعد آپ کے 10 لاکھ کے ساتھ بھاگ جائے گا. اچھا ایک اور چیز بتائیے کہ پہلے بلکہ ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو اگر کاروبار کام اپنا کوئی بھی بزنس شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی پلان کرتے ہیں یا ان کی کوئی پلاننگ چلتی ہے تو وہ بڑے بزرگوں سے مشاورت کرتے ہیں، یعنی فیملی سے، یا پھر اگر خود بھی ڈیسیجن لیتے ہیں تو جواب دہی جو ہے آنسرنگ انہوں نے اپنی فیملی کو یا بڑے بزرگوں کو ضرور کرنی ہوتی ہے. بٹ رائٹ ناؤ یہ سچویشن ذرا کم بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ہم کسی کو جواب دے نہیں ہے، ہم جو بھی شروع کریں نفع ہے نقصان ہے واٹ ایور کچھ بھی چلے. تو یہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اس سے بھی ہمیں لاس ہو رہا ہے، نقصان ہو رہا ہے، یا ہماری پلاننگ جو ہے وہ پروان نہیں چڑھ رہی؟ سوال ہے بہت اچھے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ بیچ کی راہ. اس کی وجہ یہ ہے ابھی ہم ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف لہجہ بہ لہجہ کنورٹ ہو رہے ہیں. ہمارے بزرگوں نے انٹرنیٹ بینکنگ کبھی استعمال نہیں کی. ابھی کسی آپ بزرگ سے کہنا کہ یہ بل ہم ایسے پے کر دیتے ہیں، آپ کو 50,000 روپے ہم انٹرنیٹ کے تھرو بھیج دیتے ہیں، تو گھبرا جاتے ہیں وہ. ابھی میں نے پچھلے دنوں بینک میں ایک صاحب جو ماشاء اللہ ہارڈلی 65 کے ہوں گے، وہ بل پے کرنے کے لیے اکثر میں نے بیشتر میں بینک میں ان کو آتے دیکھا. میں نے ایک دن ویسے کہہ دیا ان سے، میں نے کہا آپ انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو کیوں نہیں کرتے، گھر بیٹھے آرام سے؟ کہیں کہ نہیں مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے ڈر کیا لگتا ہے؟ کہتے ہیں میرے پیسے جو ہیں سارے غائب نہ ہو جائیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اب اگر آپ کو اب دیکھیں بہت سارے لوگ آج کل ڈیجیٹل بینکنگ کے تھرو سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، آئی ٹی کے بہت سارے سافٹ ویئرز، اور دوسرا تیسرا کام ہے بیرونی ممالک آپ یہاں پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی کما رہے ہیں. اب آپ کسی بزرگ سے مشورہ کریں گے، اس بزرگ نے تو وہ چیز کی نہیں ہے کبھی. اس کے دور میں یہ ساری چیزیں مینول ہوتی تھیں، ہم آفس جا کے کام کرتے تھے، گھر بیٹھے لیپ ٹاپ پہ، گھر بیٹھا ہوا کوئی کام کاج ہاں کام تو کر ہی نہیں رہا. اب اس کو پتہ نہیں ہے. تو ایسے بزرگ سے جب آپ مشورہ کریں گے تو آپ کو مشورہ نہیں مل سکے گا. ہاں ایسے نوجوان بزرگ سے آپ مشورہ کریں گے جس نے وہ کام کیا ہوا ہے. ہاں آپ کسی ایسے کام میں ہاتھ ڈال رہے ہیں جو نارمل سا ہے، جو آپ 50-60 سال سے ہر بندہ کرتا آ رہا ہے، تو پھر بزرگ سے آپ ضرور مشورہ کریں. پرفیکشن کے چکر میں بھی کیا ہمارے ایکشن رک جاتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں پرفیکشن چاہیے، ہم لاس کے لیے تیار نہیں ہیں، مشکلات کے لیے، نقصان کے لیے ہم بالکل ریڈی نہیں ہیں، ہمیں تو پرفیکشن چاہیے؟ پرفیکشن ایسا ہی ہے. دیکھیں پرفیکشن جو ہے ود دا پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ اچیو ہوتا ہے، اوور نائٹ نہیں ہوتا. اچھا اس کا جو جواب ہے نا وہ ایک پیغام کی صورت میں دیں، کیونکہ ہم خاص کر خواتین وہ تو ہر کام میں پرفیکشن چاہتی ہیں. پرفیکشن بالکل اچھی بات ہے چاہیے،
لیکن چیز یہ ہے کہ پرفیکشن یہ ذہن میں رکھیں کہ پرفیکشن وقت کے ساتھ آتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آج فار ایگزامپل آپ کباب بنانا شروع کر رہے ہیں یا اپنی بہو یا بیٹی کو آپ نے ٹاسک دیا جی کباب بناؤ, ٹھیک ہے, آپ کا اس فیلڈ میں 50 سال کا ایکسپیرینس ہے, وہ بیچاری ابھی ہارڈلی یہ کہ 2 دفعہ سے کباب بنایا, آپ کہیں یار یہ کباب تو میں ایسے بناتی ہوں, بھئی آپ کی طرح کباب بنانے میں اس کو ٹائم لگے گا. اس لیے صبر رکھیں, حوصلہ رکھیں, ایکسپرٹیز اپنے آس پاس جتنے لوگ ہیں ان کی بڑھاتے رہیں اور ان کو ٹپس دیتے رہیں, ان کو اپنے لیول پہ لانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم دیں. تھینک یو سو مچ وہاب صاحب, تھینک یو ویری مچ. بالکل ناظرین, آپ پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں پرفیکشن ٹائم کے ساتھ ساتھ آئے گی, جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا جائے گا اوبیسلی اس میں آپ کے پرفیکشن آپ کو نظر آئے گی, لیکن تسلسل برقرار رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ نئے گولز نئی شروعات کر رہے ہیں تو اس میں آپ اپنا تسلسل برقرار رکھیں, کوشش جو ہے نا وہ اپنی جاری رکھیں, ٹرائی اگین. اگر آپ کو آپ بار بار ناکام بھی ہو رہے تو ناکامی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے, یہ ہم بچپن سے پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں, تو اس پہ بلیو رکھیں, یقین رکھیں اور غلطیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں. غلطیوں کو آپ یہ نہ کہیں کہ اب بس یہ غلطی ہو گئی, فیل ہوگا تو میں تو آگے بڑھ نہیں سکتا, اس سے اوبیسلی آپ واقعی آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تھوڑی سوچ کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ زندگی اور اس کی پلاننگز اور گولز بڑے خوبصورت ہے, کامیابی جو ہے نا وہ آپ کا انتظار کر رہے, بس تھوڑی سی ڈائریکشن جو ہے وہ سیٹ کر لیجیے. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اور اسی پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.